السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب، جس کا نام ہے غم مبتلا، اور مصنفہ ہیں عائشہ ریاض، اور آپ سب سننے والے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ جب اسے میرا کرنا ہی نہیں تھا تو کیوں آیا وہ میری زندگی میں؟ میری سانسیں پہلے ہی رک رک کر چلتی ہیں۔ میرا دل ایک اور محرومی کیسے سہار پائے گا اللہ؟ کیسے رہوں گی میں؟ کیا کروں میں اللہ؟ کہاں جاؤں اب؟ میں کیسے چھپا لوں خود کو کہیں میرے اللہ؟ وہ روتی جاتی تھی اور لکھتی جاتی تھی، تم میرے نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت میں جھٹلا نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں، پر جب تمہیں میرا ہونا ہی نہیں ہے تو کیوں بار بار میرے راستے میں آ کر میری زندگی مشکل بناتے ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں یوں دھتکارنا۔ تمہاری آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کر میرا مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ پلیز مت آیا کرو میرے سامنے۔ تمہیں نامراد لوٹا کر میرا بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، سسکتا ہے، تڑپتا ہے، ہر ساتھ موت کا شکار ہوتا ہے۔ پلیز مت آیا کرے میرے سامنے۔ میری محرومیاں شدید سے شدید تر ہونے لگتی ہیں۔ وہ بے دردی سے اپنی ڈائری پر قلم گھسیٹ رہی تھی۔ رابی جانتی تھی آنی کسی تاریک گوشے میں اپنی آنکھوں کا نور یوں بے دریغ لٹا رہی ہوگی، سو اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی رابی اس تک پہنچ گئی۔ اس نے دور ہی سے آنی کو ڈائری پر قلم گھسیٹتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قریب آتے آتے وہ ڈائری بند کر کے بیگ میں ڈال چکی تھی اور اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ رابی کا دل دکھ سے کٹ گیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس کے سارے غم وہ خود لے لیتی۔ وہ اتنی ہی اس سے محبت کرتی تھی، مگر ایسا کہاں ممکن ہے؟ اس کے پاس بیٹھی اور اسے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ آنی جان، کیوں اپنے قیمتی آنسو ان لوگوں کے لیے بہاتی ہو جو اس قابل بھی نہیں ہے؟ میں کب بہانا چاہتی ہوں رابی یہ آنسو، صبر آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یہ کہتے ہی وہ پھر سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے ساتھ ساتھ رابی کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ بس کرو آنی، پلیز چپ کرو۔ مجھ سے یوں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا، پلیز یار مت ختم کرو خود کو۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ تمہیں کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ یقین کرو اس پاک ذات پر اور صبر کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اس کی باتوں سے آنی کے دل کو کچھ ٹھارس ملی۔ سوری رابی، میں تمہیں بھی پریشان کر دیتی ہوں۔ اوئے چپ کرو بدتمیز، مارنا ہے میں نے تمہیں؟ یہ سوری ووری رکھو تم اپنے پاس ابھی۔ اٹھو، آریز لالا آ گئے ہیں لینے ہمیں۔ تم جانتی ہو ایک سیکنڈ انتظار کرنا پڑ جائے تو دم نکلنے لگتا ہے ان کا، اور شمیلہ بھابی کا 10 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے ایک لفظ نہیں کہتے۔ میرا ایک سیکنڈ انتظار کرنا گوارا نہیں کرتے۔ آخر میں جس طرح اس نے ناک چڑھایا، آنی اسے دیکھ کر ہنس دی۔ بدتمیز، جھوٹ بول رہی ہو، اتنے تو اچھے ہیں لالا۔ رابی بھی زور سے ہنس دی۔ جی جی، جتنے اچھے ہیں مجھے سب پتہ ہے، چلو اب کہیں واقعی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ایسے چپ چاپ ہی مر جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں، جسم کی ٹھنڈی سیاہ تاریک قبر کے اندر۔ نہ کسی سانس کی آواز، نہ سسکی کی، نہ کوئی آہ، نہ جنبش، نہ ہی کوئی آہٹ۔ ایسے چپ چاپ ہی مر جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں، ان کو دفنانے کی زحمت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ ازرق ایک ہفتہ رہ کر واپس جا چکا تھا۔ اس بیچ افضل اور مینے سے ان کی رضامندی لے کر ازرق اور آبان کے پیپرز کے بعد ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وہ سیدھا یونی ہی آیا تھا۔ اس وقت تینوں تو کلاس لے رہے تھے، سو وہ کیفے چلا آیا۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کارنر والی قدرے ہٹ کر ٹیبل پر جا بیٹھا اور کافی کا آرڈر کیا، پھر فون نکال کر فیس بک دیکھنے لگا۔ حویلی میں تو بالکل فون استعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، سو ابھی ایک ہفتے کے میسیجز اور نوٹیفیکیشنز چیک کر رہا تھا۔ وہ آزردہ سی بیگ اور فائل اٹھائے کیفے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رابی نے آج لیٹ آنا تھا، اس کی کلاس میں بھی ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، سو وہ کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ کل سے اس کا موڈ شدید خراب تھا، طبیعت پر عجیب کنوتیت سی سوار تھی۔ وہ آزردہ سی چلتی ہوئی بنا ادھر ادھر دیکھے کارنر والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی، بیگ اور فائل سامنے ٹیبل پر رکھے اور چپ چاپ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ازرق جس ٹیبل پر بیٹھا تھا وہ بالکل اس کی ٹیبل کے ساتھ والی ٹیبل تھی، دونوں میں صرف چند انچز کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف کمر تھی، سو دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ اتنے میں آنی کا فون بج اٹھا۔ ہیلو آپی۔ ہاں آنی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اپیا، آپ کیسی ہیں؟ اور موہت کیسا ہے؟ ازرق اس کی آواز پر چونکا، رخ موڑ کر دیکھا تو اس دھان پان سی لڑکی کو بیٹھے پایا۔ آج تو صبح صبح ہی دیدار ہو گیا تھا۔ ایک روشن مسکراہٹ نے ازرق کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اس کی آواز کو دل میں اتارنے لگا۔
میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے موڈ پہ چھایا زردگی کچھ کم ہوئی تھی۔ آج اتنی سویرے کیسے یاد کیا عاپیہ؟ ہاں بس بتانا تھا، سمیر کی فیملی بابا سے ملنے جانا چاہ رہی ہے، تو شام تک ہم آئیں گے۔ تم گھر پہ ہو کہ یونی میں ہو؟ عاپیہ یونی میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا جلدی آ جانا، سب فیروز سے ملنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ تم بھی ذرا جلدی ہی آ جانا۔ اس نام پہ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ میرا بس چلے تو میں کبھی واپس نہ آؤں۔ ازرق کو زیادہ سمجھ تو نہیں آیا تھا ایک طرف کی بات سن کر، وہ کیا سمجھتا، مگر آنی کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ کیا مطلب آنی؟ فون کی دوسری طرف عاپیہ بھی چونکی تھی۔ عاپیہ کی آواز پہ وہ بھی ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں عاپیہ، میں مصروف ہوں، شاید ہی آ پاؤں۔ میں بی بی کو بتا دوں گی، وہ سب انتظام کر دیں گی۔ آنی تم یہ ملنے ملانے والوں سے جان کیوں چھڑانے لگی ہو؟ میں ہی پاگل ہوں جو بھاگی بھاگی تمہاری طرف آتی ہوں۔ تمہیں تو بالکل خود کبھی یاد نہیں آیا، اب تو خیر گھر پہ ملنے سے بھی کترانے لگی ہو۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ شکوہ کرتے کرتے شاید خود ہی انہیں اپنے لہجے کا احساس ہو گیا تھا، آخر میں فکر سے ہی پوچھا۔ آنی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ازرق بھی دم سادے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کچھ نہیں ہوا آپی، آپ کا حکم ہے اور میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی۔ آ جاؤں گی واپس۔ لہجے میں نمی گھلی تھی جس پر بمشکل اس نے کنٹرول کیا تھا۔ ازرق کا شدت سے دل چاہا اس وقت اس کے چہرے پر دیکھے کیسے تاثرات ہیں۔ اس کا دل بے چین ہوا تھا، ہاتھ میں پکڑا فون ٹیبل پر رکھا اور بمشکل خود کو اٹھنے سے روکا۔ آنی کے لہجے سے مترشح پریشانی اس نے دل پر محسوس کی تھی۔ چلے میری کلاس ہے، شام میں ملتے ہیں۔ انیسہ عاپیہ بھی شام میں اس کی کلاس لینے کا سوچتے ہوئے فون بند کر گئی۔ اس نے ٹیبل پر فون رکھا اور سر دونوں ہاتھوں پر جھکا لیا۔ ازرق سے صبر نہ ہوا تو مڑ کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی تھی۔ اور کتنے امتحان لیں گے اللہ، اور کتنی آزمائش ہے۔ میں تھک گئی ہوں اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز اس تکلیف سے نجات دے دیں، یا کم از کم اپنے پاس ہی بلا لیں۔ کتنی بے بسی، کیسی تڑپ تھی اس کے لہجے میں، کیسا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ ازرق کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتارا تھا اس لمحے۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا مگر دل ضرور بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ازرق نے اب کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنی کیفے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے آنی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ انہی سوچوں میں موبائل اور کیز ٹیبل سے اٹھاتا، کافی کے لیے پے کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر لان میں آ کر بیٹھا تھا جہاں حمیرہ بیگم پہلے سے بیٹھی تھی۔ ہیلو ماما۔ ہیلو بیٹے۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا۔ کیسی ہیں ماما آپ؟ ٹھیک ہوں بچے، ناشتہ منگواؤں یہاں یا پھر اندر چلنا ہے؟ نہیں ماما، ابھی ناشتہ نہیں کروں گا، فریش جوس منگوا دیں بس۔ اب ایک بار ہی دن میں کھانا کھاؤں گا۔ اوکے میں منگواتی ہوں۔ فیروز کب تک ہو تم یہاں؟ اب اتنے سال بعد آئے ہو تو لائف سیٹ کر کے ہی جاؤ۔ اس نے اخبار سے نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ماما؟ میری لائف سیٹ ہے، اچھی جاب ہے، فیوچر سیکیور ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تو ساری عمر جاب ہی کرتے رہو گے؟ مجھے تو تمہارا پرائے دیس میں دوسروں کی نوکریاں کرنا بھی سمجھ نہیں آتا۔ اپنا اتنا بڑا کاروبار ہے، پاپا کی ہیلپ کرو تم، اور تم ہو کے پرائے دیس جا بیٹھے ہو۔ او ماما ناٹ اگین، مجھے وہی لائف سٹائل سوٹ کرتا ہے۔ میں بھی کچھ سالوں میں واپس بھی آ جاؤں، بٹ ناٹ ناؤ پلیز۔ ہم اس پر دوبارہ بحث نہیں کریں گے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں بات ہی ختم کر دی۔ حمیرہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ انہیں کیا پتا تھا ان کا بیٹا آزاد ماحول کا عادی ہو چکا ہے۔ اب مشرق کی پابندیاں اسے بیڑیاں محسوس ہوتی ہیں۔ وہاں وہ جیسے چاہے رہتا تھا، جو مرضی ہوتی وہ کرتا تھا، کوئی کچھ کہنے سننے والا نہ تھا۔ وہ یہاں واپس آتا بھی تو کیوں؟ پاگل تو نہیں تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا چلو یہاں مت سیٹل ہو، پر شادی تو کر لو۔ مام پلیز آپ یہ مڈل کلاس ماؤں والی باتیں رہنے دیں۔ میرا ایک لائف سٹائل ہے، کچھ گولز ہیں جو مجھے اچیو کرنے ہیں۔ اس سے پہلے شادی وادی جیسی خرافات میں بالکل بھی پڑھنا نہیں چاہتا۔ سو پلیز میں اس بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ فیروز تم… ماما پلیز، جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گا۔ آپ کو بہو کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو شہری کی شادی کروا دیں۔ اس کا تو ویسے بھی کوئی کام ہے نہ مقصد، اتنی سی خواہش تو وہ پوری کر ہی سکتا ہے آپ کی۔ تمسخرانہ ہی کہا۔ حمیرہ بیگم کو برا لگا۔ تم بہت روڈ ہو گئے ہو فیروز۔ او نو ماما، میں روڈ نہیں ہوا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک شہری کی بات ہے، اس کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے میں نے، اور وہ خود بھی رضامند ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے۔ وہ ہنسا مگر حمیرہ بیگم کی تنبیہی نظروں نے اسے مسکراہٹ سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، کون لڑکی ہے؟ آنی ہے، اور کون ہوگی؟ اپنے گھر کی بچی ہے۔
ہمیرا بیگم نے ایسے کہا جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ اس کو جوس پیتے پیتے اچھو لگا تھا، ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب ماما، آنی کیوں؟ اس کی ریئیکشن پر ماما نے بغور اسے دیکھا۔ اس سوال کو میں کیا سمجھوں فیروز؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے کچھ مٹانا چاہا تھا۔ ماما میرا مطلب ہے شہری کی پسند ہے وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ ہاں اس کی بھی اور تمہارے بابا اور میری بھی پسند ہے وہ۔ اوہ، اس نے گود میں رکھا اخبار سامنے ٹیبل پر پھینکا اور اٹھ کر جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ رکا مگر مڑے بنا ہی بولا، میں باہر جا رہا ہوں ماما، فرینڈ سے ملنے، میرا کھانے پہ ویٹ مت کیجیے گا۔ اچھا مگر شام تک واپس آ جانا، وہاب بھائی کی طرف انوائٹڈ ہیں ہم سب۔ ایک لمحے کو کچھ سوچا۔ اوکے شام تک آ جاؤں گا میں واپس۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ آج کل کے بچے بھی سمجھ میں نہیں آتے، پل پل ان کے پلانز بنتے بگڑتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوچتے ہوئے شانے اچکائے اور سامنے پڑا اخبار اٹھا لیا۔ وہ گھر آئی تو انیزہ آپی لان میں ہی مل گئی۔ شکر ہے پہلی بار کسی بات پر تم نے کان دھرے ہیں، بے ساختہ اسے دیکھتے ہی شکوہ کر بیٹھیں۔ ان کی ایسی طبیعت پہلے نہیں تھی، بس اس رات جانے کے بعد وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ کوئی ہو جو پیچھے سے ان کا پتہ رکھے، ان کا پوچھے۔ بابا کو بزنس سے فرصت نہیں تھی، خیر ان سے تو توقع بھی نہیں تھی، اور ولی بھی جب سے کاروبار کے ساتھ لگا تھا تب سے مصروف ہو گیا۔ پیچھے آنی ہی بچتی تھی جس سے وہ گلا کر کے دل ٹھنڈا کر لیتی تھی۔ ان کی بات پر وہ پھیکے سے مسکرا دی۔ موہت کو ان سے لے کر پیار کیا۔ کیسا ہے خالہ کا جانو؟ میں اچھا ہوں خالہ، آپ کیوں نہیں آتی ہمارے گھر میں؟ کتنا مس کرتا ہوں آپ کو، اور بابا بھی لے کر نہیں آتے؟ وہ اس کے معصوم شکوے پر مسکرا دی۔ اس کے کہنے پہ انیزہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ دیکھ لو میرا بیٹا بھی تمہیں مس کرتا ہے۔ آنی اپیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا جی، خالہ کا بیٹا خالہ کو مس کرتا ہے؟ چلو خالہ پرومس کرتی ہیں اب آیا بھی کریں گی اور کال بھی کریں گی، اوکے؟ پرومس خالہ۔ اس نے ننھا سا ہاتھ بڑھایا جسے آنی نے تھام کر بے ساختہ پیار کیا۔ پکا پرومس خالہ کی جان۔ وہ اس کے والہانہ پیار پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ انیزہ بھی خالہ بھانجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور اپیا باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب اندر لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ چلیں پھر ان سے مل لوں میں۔ رکو، اس طرح الجھے بکھرے حلیے میں مت جاؤ، جاؤ پہلے چینج کر لو۔ اپیا نے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حسب معمول لائٹ بلو جینز پر وائٹ شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی، کریم کلر کی شال کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی، لمبے سلکی بال پونی میں قید تھے۔ اس الجھے بکھرے حلیے میں بھی وہ بے پناہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ چھوڑیں آپی، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی تم چینج کر لو نا۔ چھوڑے نا اپیا۔ آنی، اپیا کی گھوری پر وہ ہنس دی۔ اوکے آپ چلیں، میں آتی ہوں پھر۔ موہت کو نیچے اتارا اور سامنے پڑی ٹیبل پر جو آتے ہی بیگ اور فائل رکھے تھے اٹھائے اور ہنسی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے کمرے کے بالکل سامنے والا کمرہ ولی بھیا کا تھا، سو وہ ان کو سوچ کر رک گئی، لیکن جو ہستی اس کمرے سے برآمد ہوئی تھی اس کو دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا، بالکل سفید ہو گیا جیسے خون کا ایک ایک قطرہ نچڑ چکا ہو۔ اسے جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لیا۔ وہ جو اپنے کف کے بٹنز بند کر رہا تھا، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ تقریباً 10 سال بعد آنی کو دیکھ رہا تھا۔ او کے انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ اس نے شاید آنی کے تاثرات نہیں دیکھے تھے یا شاید نوٹس نہیں لیا تھا۔ تم تو چھوٹی سی تھیں جب میں گیا تھا، اب تو کافی بڑی ہو گئی ہو، اور مزید خوبصورت بھی۔ اس کی نظریں ستائشی انداز میں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ غصے کی ایک لہر تھی جو آنی کے اندر اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے لال ہوا تھا اور تنفس تیز۔ ہاں مگر تم نہیں بدلے، ویسے ہی ذلیل ہو۔ اب کہ فیروز نے اس کا چہرہ دیکھا، اس بات پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ہوش میں تو ہو آنی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نام مطلب میرا اپنی گندی زبان سے۔ وہ دہاڑی تھی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو آنی، اس نے خود کو کنٹرول کر کے کہا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو ایک تھپڑ تو لگا ہی دے۔ میں حد سے بڑھ رہی ہوں؟ ذلیل انسان، میرا بس چلے تو میں تمہیں کھڑے کھڑے قتل کر دوں، تمہارے اتنے ٹکڑے کروں کہ گنے بھی نہ جا سکیں۔ اور یہ تم حد کی بات کس منہ سے کر رہے ہو؟ وہ انسان جو حدود و قیود سے آزاد ہو، جو اپنے خواہشات میں اتنا اندھا ہو چکا ہو کہ گھر میں ہی نقب لگا دے، اس انسان کے منہ سے حد کی بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ کتنی نفرت، کیسی حقارت تھی اس کے لہجے میں۔ فیروز کو اپنا آپ بھانبڑ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے آگے تم ایک لفظ نہیں بولو گی، میں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حد سے بڑھتی جاؤ۔ اس نے انگلی اٹھا کر جیسے وارن کیا تھا۔ آنی کے تو سر پہ لگی تلووں پہ جا کر بجھی۔ برداشت کرنا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ تم کیا جانو گے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟
میں جانتی ہوں کہ برداشت کرنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے میرے ہی گھر کی چار دیواری میں میرے ہی خاندان کے مرد نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، میری عزت کو تار تار کیا، میری روح کو زخم زخم کیا، لیکن میں ایک لفظ نہیں بول پائی۔ میں کہتی بھی تو کیا، تم نے زبان جو بند کروا دی تھی۔ مسٹر فیروز، تم نہیں جانتے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، جبر کیا ہوتا ہے، پل پل مرنا کیا ہوتا ہے، زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان رہنا کیا ہوتا ہے۔ تم جیسے ہوس کے مارے لوگ بس ہوس مٹانا جانتے ہیں، پھر چاہے جہاں سے بھی مٹے۔ بکواس بند کرو تم، اس کی بات کو آنی کی چیخ نما آواز نے کاٹا۔ تم بکواس بند کرو ذلیل انسان، تم گدھ ہو، بھیڑیے ہو، تم اپنے ہی گھر میں نقب لگانے والے ڈاکو ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو 10 سال پہلے ایک بچی کو بے بس کر کے مردانگی دکھائی تھی نا تم نے، اور میں کچھ نہیں کر پائی تھی؟ ذلیل انسان، نہیں ہوں میں اب وہ 9 سال کی بچی جسے تم چپ کروا لو گے۔ فیروز کا چہرہ بالکل تاریک پڑ گیا، اس میں ایک لفظ کہنے کی جرت نہیں بچی تھی۔ وہ گناہ جو وہ 10 سال پہلے کر کے گیا تھا وہ تو بھلا چکا تھا۔ اب 10 سال بعد اس کے تو شاید گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اس کا ماضی سامنے آئے گا، یا وہ چھوٹی سی لڑکی اس کو اصل چہرہ دکھائے گی۔ اس نے تو سنا تھا پاکستان کی لڑکیاں مر جاتی ہیں، زبان نہیں کھولتی، مگر وہ شاید فراموش کر چکا تھا جب وہی بیٹیاں بولتی ہیں تو ساری دنیا کان بن کر سنتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت 2nd فلور پر کاریڈور میں کھڑے تھے اور باقی سب شاید نیچے ڈرائنگ روم میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہارا یہ چہرہ دنیا کو تو روشن دکھتا ہوگا، پر جانتے ہو مجھے کیا دکھتا ہے؟ اس کے لہجے میں دنیا جہان کی نفرت تھی اور بے تحاشا کاٹ تھی۔ اس کے الفاظ فیروز کو لگ رہے تھے جیسے کند چھری سے ذبح کر رہے ہوں۔ مجھے یہ چہرہ سیاہ روشنائی جیسا دکھتا ہے، بالکل سیاہ تاریک، بالکل تمہارے اعمال کی طرح۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، بھڑ بھڑ جل رہی تھی، اور وہ اس تپش کو، اس آگ کو جس میں وہ 10 سال پل پل جلی تھی، اب اس کے وجود میں منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے جو ایک قتل معاف ہوتا یا نہ بھی ہوتا، میں اگر قدرت رکھتی تو میں… رک کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے اس لمحے ہوا کی شدید کمی محسوس ہوئی تھی۔ تو میں تمہیں قتل کرتی، تمہیں پر زور دیا، 100 بار زندہ کر کے 100 بار مارتی۔ تم ذلیل انسان اپنی عافیت چاہتے ہو تو مجھ سے 100 فٹ دور رہنا۔ میں تمہیں اس گھر میں آنے سے تو نہیں روک سکتی، مگر مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی دوبارہ بھول کر بھی مت کرنا۔ میں نے اب تک ضبط کیا ہے، تمہارا یہ سیاہ چہرہ کسی کو نہیں دکھایا، مگر میں نہیں جانتی میں کب تک ضبط کر پاؤں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت۔ وہ چیخی، کراہیت ہوتی ہے مجھے تمہارے اس چہرے کو دیکھ کر، کمینے انسان، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اس پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ وہ فیروز جو ڈیبیٹس کرتا تھا اور آرگیو کرتا تھا تو اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ وہ اس وقت ایسے شاکڈ سا کھڑا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی قوت گویائی جیسے سلب کر لی تھی۔ وہ اسی طرح بے جان سا کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف آنی گئی تھی۔ اسے شوق لگا تھا اور بے حد لگا تھا۔ اس کی انا پہ کاری ضرب لگی تھی، اسے اپنا آپ اس وقت آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہی آگ جس میں 10 سال پہلے اس نے اس معصوم سی 9 سال کی آنی کو جھونکا تھا، اس وقت وہ خود کھڑا بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں، سکون ٹوٹ بیٹھا ہے، ساتھ ریزہ ریزہ ہے، تار تار دامن ہے، درد درد جیون ہے، شبنمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے۔ اب سمجھ آیا کہ موت کیوں ضروری ہے۔ جب تک مہمان رہے آنی بہت مشکل سے ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی، خالی خالی آنکھوں سے سب کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتی رہی۔ جن جتنوں سے اس نے تمام وقت کھینچ کھانچ کر ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا رکھی تھی، وہ وہی جانتی تھی، ٹوٹے کانچ جیسی مسکراہٹ۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے اکثر، ہمارے بہت پیارے اور سب سے اپنے بھی جان نہیں پاتے کہ ہم اندر ہی اندر کن عذابوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر ہمارے سب سے اپنے اور جان سے پیارے لوگ بھی اکثر نہیں جان پاتے کہ ہمارے اندر کتنا زہر گھل رہا ہے۔ ہمیں اندر تک کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں جان پاتے کہ کس قیامت سے گزر رہے ہیں ہم، تو پھر خود کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہم سب جانیں اور ہر چیز کا دھیان رکھیں؟ خود بے حسی دکھا کر کس احساس کی توقع رکھتے ہیں؟
سوال در سوال تھے اور جواب کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 10 سالوں سے سوچتی ہی تو آئی تھی، مگر اس کی کسی ایک الجھن کو بھی تو جواب نہیں ملا تھا۔ آج کی رات ایک بار پھر اس کی ذات پر عذاب اترنا تھا۔ آج ایک بار پھر روح کے تار تار ہونے کا مزہ چکھنا تھا۔ آج تو پرانے زخموں سے کھرنڈ اترے تھے، تکلیف بھی اتنی ہی ہونی تھی۔ آج کی رات پھر قیامت کی رات تھی۔ آج اس کی ذات ایک بار پھر کرچی کرچی ہوئی تھی۔ آج اسے اپنی کرچیوں میں پاش پاش ہوئی ذات کو پوروں سے چننا تھا۔ آج تو ہاتھ چھلنی ہونے تھے۔ باہر دنیا کتنی بے خبر ہوتی ہے نا، اور ہمارے اندر کیسے کیسے عذاب اترتے ہیں۔ کاش کوئی ہمارے اندر جھانک پاتا، کاش کوئی ہمارے اندر دیکھ پاتا، کاش۔ اسے ہوش نہیں تھا اس نے کیسے سب کو کمپنی دی، کس نے کیا پوچھا اور کیا جواب ملا۔ وہ اپنی ذات کی الجھنوں میں گم تھی، اسے پتہ نہیں لگا کب سب گئے۔ سب کے جانے کے بعد کچھ دیر تو وہ وہیں صوفے پر ساکت سی بیٹھی رہی۔ چونکی تو تب جب بابا نے اسے بلایا، آنی آنی۔ جی بابا۔ وہ جیسے موت سے جاگی تھی، موت جیسا سناٹا تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس نے نظر اٹھا کر بابا کو دیکھا۔ بابا کا دل ایک لمحے کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ کیا ہوا آنی، اب تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، کمرے میں جاؤ۔ کیسی ویرانی تھی ان آنکھوں میں آج، بابا کا دل کانپا۔ کیا ہوا بیٹے؟ آنی ہوش میں ہوتی تو محسوس کرتی۔ وہ ویسے ہی اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا شکستہ چال تھی۔ وہاب صاحب کا دل آج پہلی بار اس کے لیے اس طرح پریشان ہوا تھا، مگر وہ اس کے انداز کو تھکن پر محمول کرتے ہوئے سارے اوہام کو جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا، کاندھوں پر دھری شال جو اب آدھی زمین پر پڑی تھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ آنسو جو کب سے ضبط کر رہی تھی اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، نظریں ہاتھوں کی لکیروں سے الجھی ہوئی تھیں۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ فلم کی طرح سارا ماضی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ ہر یاد کے ساتھ اس کی ذات پتھر ہوتی جا رہی تھی۔ آنسو یوں ہی لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ وہ بے حس سی بیٹھی تھی۔ آنی محض 2 سال کی تھی جب عمیرہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، ولی 9 جبکہ انیسہ 11 سال کی تھی۔ وہاب صاحب کو بیگم کے اتنی جلدی چلے جانے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے بہت زور دیا دوسری شادی کر لیں، بچوں کے لیے ہی کر لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ ان کی زندگی بھی معمول پر آ گئی، مگر وہ بالکل چپ اور ہر چیز سے لا تعلق ہو گئے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی ہر ضرورت بنا کہے پوری ہوتی، مگر وہ جو باپ کا پیار تھا، ماں کے بچھڑنے کے بعد وہ بھی کھو دیا۔ ولی تو بورڈنگ سکول میں تھا، سو کچھ وقت میں واپس چلا گیا، جبکہ انیسہ کی اپنی دنیا تھی۔ سب کی زندگی معمول پر آ گئی، سب اپنے اپنے کاموں میں جہاں مصروف ہوئے، آنی کی معصوم ذات تنہائی کا شکار ہو گئی۔ بی گھر کو دیکھتی یا آنی کو ان سے جتنا بن پاتا وہ کرتی، مگر اکیلے بیٹھے رہنے اور سارا دن خاموش بیٹھے رہنے سے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ سارا دن چپ چاپ بیٹھے ٹکر ٹکر دیکھا کرتی۔ شروع میں جب بابا آتے وہ ان کی طرف بھاگتی، مگر پھر ان کے سرد اور لاتعلق رویے سے وہ بھی آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ اب دور دور سے انہیں حسد بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور آنی سکول جانے لگی۔ وہاں بھی اس کی خاموش طبیعت کی وجہ سے اس کی کسی سے دوستی نہ ہو پائی۔ وہ اکیلے رہنا سیکھ چکی تھی، اب اس کا بھی دل کسی سے بات کرنے کا نہیں چاہتا تھا۔ ولی آتا تو اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کے جانے کے بعد وہی تنہائی۔ شہری اور فیروز تھے، مگر وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا۔ آنی اب 9 سال کی ہو چکی تھی۔ گرمیوں کی بھری دوپہر تھی۔ انیسہ اسکول سے واپس آ کر سو رہی تھی، بی بھی آرام کر رہی تھی۔ بابا آفس، جبکہ ولی تو ہوتا ہی بورڈنگ سکول میں تھا۔ ایسے میں کون تھا جو آنی کو دیکھتا یا پوچھتا؟ وہ بھری دوپہر میں لان میں لگے جھولے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ فیروز جو کہیں باہر سے آیا تھا، اس نے آنی کو اس طرح گرمی میں بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گیا۔ آنی؟ جی بھیا۔ اس نے سر اٹھا کر خود سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے فیروز کو دیکھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو ویسے ہی سہم جاتی تھی، ابھی بھی اس کے تیز لہجے پر ڈر گئی۔ وہ بھیا میں اندر بور ہو رہی تھی تو یہاں آ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں فیروز کے گھورنے سے ڈر لگا۔ وہ اتر کر جھولے سے بھاگنے ہی لگی کہ فیروز نے کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ بھیا میں دوبارہ اس وقت یہاں نہیں بیٹھوں گی، مجھے پلیز جانے دیں، وہ سہم کر بول رہی تھی۔ ارے گڑیا ڈرو مت، کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ اس کے مسکرانے پر اس کی جان میں جان آئی۔
تو آپ بور ہو رہی تھی؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بھیا، اس نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو میرے ساتھ گیم کھیلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کا دل تو نہ چاہا پر وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، سو ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ویسے بھی پہلے کب فیروز بھیا نے کچھ کہا تھا، آج پہلی بار ہی تو کہہ رہے تھے، منع کرنا اچھا تھوڑا ہی لگتا ہے۔ مگر اس معصوم کو نہیں پتا تھا اس پیار بھرے لہجے کے پیچھے اس کا کیسا بھیانک چہرہ تھا۔ اس دوپہر اس نے زندگی کا ایک اور بھیانک چہرہ دیکھا تھا۔ فیروز تو اس کے بعد جلد ہی لندن ہائی ایجوکیشن کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ مہینہ بھر بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ کسی کو بھی اس پر گزری قیامت کا اندازہ نہ ہوا تھا، نہ ہی اس میں زبان کھولنے کی ہمت تھی۔ فیروز کے ڈرانے دھمکانے سے وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ چپ چاپ ننھی سی جان پر عذاب جھیلتی رہی، مگر زبان پر تالے ڈال لیے۔ وہ پہلے ہی کیا کم گمسم تھی، اب تو بالکل ہی چپ لگ گئی تھی۔ کوئی بلاتا تو جواب دے دیتی، ورنہ دنوں ایک لفظ نہ کہتی۔ یوں ہی اپنی ذات پر جھیلتے وہ آج 19 سال کی تھی۔ آج ایک بار پھر فیروز کا سامنا ہونے سے اس کے پرانے زخم ادھڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے قسمت سمجھ کر جھیل رہی تھی، مگر آج اسے ایک ایک سے شکوہ ہوا تھا۔ شاید ماما ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، شاید ماما ہوتی تو بابا بھی ایسے نہ ہوتے، پر ماما نہیں تھی، میں تو بابا کی بیٹی تھی نا۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں سنبھالا، کیوں میرا خیال نہیں رکھا، کیوں میری چپ سے اندازہ نہیں لگایا، کیوں میری تڑپ سے انجان رہے؟ یہ سب میرے اپنے، یہ سب بے حس کیوں ہوئے رہے؟ میں ذمہ داری تھی ان سب کی، میرا کیوں خیال نہیں رکھا؟ ماما کے چلے جانے میں میرا کیا قصور تھا جو مجھے اگنور کرتے رہے؟ آج وہ سب سوال جو شاید ہمیشہ سے لاشعور میں موجود تھے، منہ پھاڑے اس کے سامنے چکرا رہے تھے، اور ہر سوال کے ساتھ اس کی ذات پتھر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سارے احساسات منجمد ہو رہے تھے، وہ برف کی ڈلی میں تبدیل ہو رہی تھی، وہ بے حس ہو رہی تھی۔ ماضی میں سفر کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ مجھے اپنی آغوش شفقت دے دو، میرے ماتھے پر لوے محبت رکھ دو، مجھے میٹھی لوری سنا کر، میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی ٹھنڈک میں چھپا لو۔ اے ماں، مدت ہو گئی میں رویا نہیں ہوں، کئی راتیں کٹ گئی میں سویا نہیں ہوں۔ ماما، ماما بچائیں ماما، بھیچی بھیچی آواز میں چیخنا کس نے سننا تھا؟ ماما پلیز بچا لیں ماما، پلیز بھیا، بھیا ماما بھیا سے بچا لیں پلیز ماما۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکی ہوئی، وہ یوں ہی پیچھے ہو کر نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اب کے خواب سے ڈر کر جاگی تھی، بہت سالوں بعد، بچپن کے بعد آج اسے پھر سے اس خواب نے ڈرایا تھا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے کبھی دوبارہ رونا نہ ہو، اور واقعی آج آخری بار تھی۔ اس کے آنسوؤں کا سٹاک آج ختم ہو جانا تھا، اس کے بعد اسے ایک سرد جامد لاش میں تبدیل ہو جانا تھا۔ وہ روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی، وہ آج آخری بار ٹوٹی تھی۔ اب اس کی ذات پوری طرح سے کرچیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آنی جوائنٹ فیملی سسٹم کی بھیٹ چڑھی تھی، اور کتنے ہی اور معصوم پھول ہوتے ہوں گے جو اس نظام کی بھیٹ روز چڑھتے ہیں۔ جب ایک چیز کی اسلام نے ممانعت کر دی ہے، ایک راستہ دکھا دیا ہے، تو اس کے برعکس چل کر خیر کیسے مل سکتی ہے؟ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے محرم واضح کر دیے ہیں۔ جب اسلام میں واضح احکام موجود ہیں کہ یہ ایک بہو کا دیور سے اور کزنز تک سے پردہ ہے، تو ان احکام کو نظر انداز کر کے کتنے فتنوں کو دعوت دی جاتی ہے، کسی کو اندازہ نہیں۔ صرف اس لیے کہ خاندان اکٹھے اور مل جل کر رہیں، کیا یہ نظام ثقافت کا حصہ ہے کہ یہ وجوہات خدائی احکامات سے بھی برتر ہے؟ خاص طور پر ایشیائی ممالک میں جوائنٹ فیملی سسٹم کو ازحد پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ بچے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں اور والدین اندھا اعتماد کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وہ واقف نہیں شیطان کے وعدے سے کہ وہ ہر طرح سے شر پھیلائے گا؟ لیکن پھر بھی اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک باقاعدہ نظام زندگی واضح کیا ہے۔ عرب ممالک میں جب بیٹوں کی شادی کی جاتی ہے تو ان کو تبھی سے الگ گھر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں سوچا جاتا کہ خاندان جڑا رہے، اور نہ ہی ساس سسر یا باقی کسی فرد کی خدمت بہو پر فرض عین سمجھی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں
یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں، اور اپنی عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہو، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ یعنی کچھ احکامات کے علاوہ عورت پر یہ بھی فرض نہیں کہ وہ گھر کے دیگر کام کرے، نہ ہی اس پر ساس سسر کی ذمہ داری فرض ہے، جبکہ یہ فرض بیٹے کا ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور اگر وہ عورت یہ سب کر رہی ہے تو وہ احسان کا معاملہ کر رہی ہے، اور اسلام نے احسان کو کس قدر پسندیدہ قرار دیا ہے اور کس قدر اس پر زور دیا ہے، یہ بات بھی ازحد واضح ہے۔ مگر ہمارے ہاں عورت اگر ایک الگ گھر کی اپنے گھر کی خواہش کر بیٹھتی جو کہ اس کا حق ہے تو اس پر ہزار طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس خیال کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی کہ مل جل کر رہا نہ جائے یا ایک دوسرے سے اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ اسلام نے زندگی کے ہر فیز کے لیے مکمل اور جامع احکامات واضح کر دیے ہیں۔ اسی طرح اسلام صلہ رحمی پر کس قدر زور دیتا ہے، یہ بات بھی اسلامی تعلیمات سے بالکل واضح ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح سورۃ نور کی ایک اور آیت سیپریٹ فیملی سسٹم کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں واضح طور پر الگ گھر کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، چچا خالہ سب کے گھر الگ گھر ہیں اور ہمارا اپنا گھر الگ ہے۔ اسلام کی نظر میں باپ اور بھائیوں کے گھر اور اپنے ذاتی گھر میں واضح فرق موجود ہے، تاہم اسی آیت میں ایک ساتھ کھا کر ہم آہنگی اور اتفاق کا بھی اصول واضح کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کچھ بھی لکھا یا بیان کیا گیا ہے یہ رائٹر کی اپنی سمجھ ہے، یہ رائٹر کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ان کے اپنے محسوسات ہیں۔ تو اگر کسی کو کسی بھی بات سے اختلاف ہو یا کسی بات میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ درگزر فرمائیں، اس کی تصحیح کر دیں، لیکن اس پر کوئی ایشو نہ بنائیں، اس پر کوئی مدعا کھڑا مت کریں، کیونکہ میرا یا رائٹر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ سب ان چیزوں کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کے باقی حصے کی جانب۔ اس نے یہ تمام عمر سوچا تھا کہ جب باہر کی دنیا کے درندوں سے بچایا تھا تو یہ کیوں نہیں بتایا گھر پر بھی درندے ہو سکتے ہیں، ان سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ کیا والدین کی ذمہ داری صرف کمانا یا کھانا مہیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ ایک دن اس چیز کے لیے بھی جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، کیسا خیال رکھا۔ لیکن ہمارے ہاں دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں والدین اتنا آگے نکل چکے ہوتے ہیں، اتنا کھو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسرا کوئی فرض ادا کرنے کا خیال بھی نہیں رہتا۔ کیا فیروز کا اتنا ہی قصور تھا یا کچھ حساب ان کی طرف بھی نکلتے تھے جن کی وہ ذمہ داری تھی؟ آج اس نے ایک آخری بار یہ سب سوچا تھا، پھر اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے وہ خود بھی اپنی ہی ذات کے ملبے تلے دفن ہو گئی۔ اگلا دن معمول کے مطابق ہی تھا، وہ بیزار سے انداز میں یونی کے لیے تیار ہوئی اور بیگ اور فائل اٹھاتی باہر نکل آئی۔ بابا اور ولی بھیا ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ ولی نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر بابا اخبار پر نظریں جمائے رہے۔ گڈ مارننگ پرنسس، اس نے سر اٹھا کر بھیا کو دیکھا اور سر کے اشارے سے ہی جواب دے کر بیٹھ گئی۔ ولی نے جوس کا جگ اس کے سامنے رکھا جبکہ بابا نے اس کی خاموشی پر اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ،
اس نے آج انہیں بھی سلام نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے بابا نے نوٹس کیا تھا۔ تم ٹھیک سے سوئی نہیں شاید؟ اپنے اسی بیگانے انداز میں پوچھا۔ آنی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اگر کچھ دن پہلے وہ اس سے پوچھتے چاہے اسی انداز میں صحیح، مگر آنی خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ بابا نے اس پر دھیان دیا، اس کے بارے میں سوچا، مگر آج بات الگ تھی۔ بالکل سپاٹ تاثرات کے ساتھ جی کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ولید نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بابا بھی پرسوچ انداز میں اس راستے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ گزر کر گئی۔ نہ جانے کیوں مگر آج انہیں آنی بدلی بدلی سی لگی تھی، لیکن انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ اوکے بابا، میں آپ سے آفس میں ملتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے چائے کا کپ اٹھا گئے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اس بیچ ازرق کے پیپر بھی ہو گئے۔ ازرق اور آبان واپس قبیلے چلے گئے۔ ہاشم اور شجاع کا لندن جانے کا ارادہ تھا، سو وہ دونوں پلانز بنا رہے تھے۔ انہوں نے ازرق اور آبان سے بھی کہا تھا، مگر وہ دونوں یہ فارغ وقت اپنوں میں رہ کر گزارنا چاہتے تھے، سو ان کے لاکھ کہنے پر بھی نہ مانے۔ افضل اور مینے کی شادی میں بمشکل 1 مہینہ رہتا تھا۔ زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ حویلی میں ہر طرف رونق لگی تھی۔ زرینہ اور زری بیگم کے میکے سے بھی مہمان آ جا رہے تھے۔ وہاں کا رواج تھا کہ سب مل جل کر تیاریاں کرتے تھے۔ مینے اپنے کمرے میں بیزار سی بیٹھی تھی، اسے ہر طرف سے فارغ کر کے پردے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ان چند دنوں میں ہی ازحد بور ہو چکی تھی، ابھی بھی بیزار سی بیٹھی تھی کہ اپنے آندھی طوفان جیسے انداز میں زری بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مینے، مینے! اس نے سر اٹھا کر زری کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارے ہونا کیا ہے، میں نے بی بی جان کو کہا ہے مجھے بھی شہر ساتھ لے کر جائیں، مجھے اپنی شاپنگ خود کرنی ہے، مگر وہ مان نہیں رہی۔ دیکھو نا مینے، پہلی بار میرے لالا کی شادی ہے، کتنے ارمان ہیں میرے، وہ منہ بسورتی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے پہلی بار کہنے پر مینے کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ چمکی۔ کوئی بات نہیں زری، بی بی جان اتنے اچھے کپڑے تو لاتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نا، مجھے خود پسند کرنا ہے سب کچھ، پلیز تم کہو نا بی بی جان سے، وہ تمہاری ضرور سنیں گی، بلکہ وہ افضل لالا کے ساتھ جا رہی ہیں، تم پلیز ان سے کہو نا۔ اس کی فرمائش پر مینے گڑبڑا گئی۔ میں کیسے کہوں زری؟ اچھا ٹھہرو، میں آبان لالا سے یا ازرق لالا سے کہوں گی، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ ارے واقعی؟ اس کی بات پہ زری کا چہرہ بے ساختہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سچی مینے، تم تو بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم میری بھابھی بن رہی ہو۔ اس کے کہنے پر مینے کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اف، تم شرماتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو مینے، کاش لالا ہوتے یہاں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مینے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ بہت بدتمیز ہو تم زری، اس نے آنکھیں دکھائیں پر زری خاطر میں نہ لاتی ہوئی اور زور سے ہنس دی۔ اس کا ساتھ اب کی مینے بھی دے رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں خوشی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ فیروز جو 1 ماہ کے لیے واپس آیا تھا، اب 1 ہفتے میں ہی واپس جا رہا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے اور روکنے پر بھی وہ نہ رکا اور ضروری کام کا بتا کر واپس فلائی کر گیا۔ آنے کی زندگی یوں ہی چل رہی تھی، اب اس نے کسی سے بھی بات کرنا یا امید لگانا چھوڑ دیا تھا۔ یونی بھی لگے بندھے ہی جا رہی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ ازرق کے فائنلز ہو چکے اور وہ بیچ رخصت ہو چکا ہے۔ تب سے دل پہ چھائی اداسی کی چادر کچھ اور دبیز ہو گئی تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں ازرق کو لے کر موہوم سی امید روشن تھی، مگر اس کے جانے کے بعد جیسے سرد ہوا نے اس روشنی کو بھی گل کر دیا تھا۔ اسے شاید کہیں امید تھی وہ جانے سے پہلے ایک بار اس سے ضرور ملے گا، لیکن خیر اچھا ہی ہوا جو سامنا نہیں ہوا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ لان میں چیئر پر بیٹھی تھی۔ شام کچھ مزید گہری ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سردی کا احساس دلا رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ ہاں، شال کو کچھ مزید اچھے سے لپیٹ لیا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بابا کی گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر پورچ کی طرف دیکھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد نظر واپس سامنے پودوں پر جما لی۔ آج وہ بھاگ کر بابا کے پاس نہیں گئی تھی، نہ ہی منتظر نگاہوں سے انہیں تکا تھا، بس بے جان مجسمے کی طرح وہاں جمی بیٹھی رہی۔ وہاب صاحب گاڑی سے نکل کر جو ہی پیچھے مڑے لان میں بیٹھی آنی پر نگاہ پڑی۔ موسم اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا، خنک ہوائیں چل رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز بنا کسی سویٹر یا گرم کپڑے کے ایک شال اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے کی بجائے اس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بابا جان فکر سے اس کی طرف بڑھے تھے، مگر آنی اب اس سب سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ بابا کا اپنی طرف بڑھنا دیکھ چکی تھی، مگر یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہاب صاحب نے اپنا کوٹ جو بازو پر دھرا تھا سامنے ٹیبل پر رکھا اور آنی کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئے۔ آنی اب سر اٹھائے بے تاثر نگاہوں سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، آہستہ سے سلام کیا، بہرحال احترام واجب تھا۔
وعلیکم السلام بیٹے، موسم کتنا خراب ہو رہا ہے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی بابا۔ اس کی بے تاثر نظروں نے انہیں پریشان کیا تھا۔ وہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے، انہیں دیکھتے ہی آنی کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ وہ ہمیشہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھا کرتی تھی، مگر آج وہ سب انداز غائب تھے۔ وہاب صاحب کا دل نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، آپ ٹھیک ہو؟ جی بابا، پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہاب صاحب کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا جو دیوار انہوں نے اپنے اور بچوں کے درمیان تعمیر کی تھی وہ شاید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آنی، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بابا سے شیئر کر سکتی ہیں آپ۔ اور آنی نے جس تحیر سے اپنا سر اٹھا کر بابا کو دیکھا تھا، انہیں احساس دلانے کو کافی تھا کہ وہ بہت وقت گنوا چکے ہیں، ان کی طرف بہت حساب نکلتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا بابا، مجھے کیا ہوگا بھلا، وہ مجروح سی مسکراہٹ سے کہتی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب بیگانہ اور بے حصہ انداز تھا اس کا۔ انہیں اب پشیمانی ہو رہی تھی، جو وہ کر چکے ہیں اب واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ وہ انیزہ سے آنی کے بارے میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے خود بھی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ازرق یار بات سنو، وہ جو بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنے نقصق سے تیار تھا، چہرے پر تازہ شیو کی نہلاہٹ واضح تھی۔ وہ بے حد وجیح تھا، لیکن یہ بلیک کلر اور اس کی ڈریسنگ کا انداز اسے اور بھی پرکشش بناتا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اب وہ خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا کہ لالا اندر آئے۔ جی لالا کہیے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر لالا کی طرف موڑا، جو کیجول سے حلیے میں مگر فریش سے سامنے تھے۔ اسے تیار دیکھا تو پوچھ بیٹھے، کہیں جا رہے ہو؟ جی لالا، شہر جا رہا ہوں، یونی میں کچھ کام تھا اور کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ میں بھی تمہیں یہی کہنے آیا تھا، اچھا ہو گیا تمہارا بھی ارادہ ہے۔ مجھے بھی کچھ دوستوں سے ملنا ہے، تو اگر تمہیں کام نہیں تو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جی بالکل لالا، کیوں نہیں، میں بھی شہر ہی جا رہا ہوں، چلیں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، میں زری سے پوچھ لوں اسے کچھ چاہیے تو نہیں، وہ کہ وہ پہلے سے ہی ایک اچھی خاصی لمبی لسٹ مجھے تھما چکی ہے، مگر ایک بار پوچھ لوں کچھ رہ نہ گیا ہو۔ وہ شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ ازرق بھی محظوظ ہوتا ہنس دیا۔ ٹھیک ہے لالا، آپ آئیے، میں جیپ سٹارٹ کرتا ہوں۔ ازرق باہر کی طرف جبکہ وہ زری کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زری بچے سنو، وہ جو زری کو بلانے آئے تھے سامنے مینے کو دیکھا، جس نے ان کی آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ جب سے ان کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے تھے تب سے وہ کمرہ نشین کر دی گئی تھی، سو اتنے دن بعد دیکھ کر ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آج لگتا ہے لوگوں نے کمرے کو اکیلا چھوڑا ہے، وہ شرارت سے کہتے اس کی طرف بڑھے۔ وہ جو انہیں سامنے دیکھ کر نروس ہو رہی تھی، ان کی بات اور پھر ان کے اپنی طرف بڑھنے پر کانشیس ہو گئی، بیڈ سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب لالا؟ تیزی میں سمجھ ہی نہیں آیا، اور ویسے بھی دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا، سمجھ کیسے آتا؟ افضل اس کے تاثرات سے پوری طرح محظوظ ہو رہا تھا، اس کا کانپنا بھی دیکھ رہا تھا۔ اب کے لالا کہنے پر تو زندگی سے بھرپور قہقہا لگا اٹھا۔ مینے کو بھی اس کے ہنسنے پر سمجھ آئی وہ کیا بے وقوفی کر چکی ہے۔ گلابی عارض پر کچھ اور لالی سمٹ آئی۔ اب تو لالا کہنا چھوڑ دو مینے، ان کے لہجے میں شرارت تھی جبکہ آنکھیں جگر جگر کر رہی تھیں۔ دھیمے لہجے میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، پھر کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر کہہ اٹھی، پھر فوراً سے لب دانتوں میں دبا لیا اور سر مزید جھکا لیا۔ افضل کی مسکراہٹ اس کے گڑبڑانے پر گہری ہوئی تھی۔ کچھ بھی کہہ سکتی ہو، بلکہ ایک تم ہی کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ کچھ بھی پر زور دیا تھا۔ مینے کو لگ رہا تھا اب تو پکا وہ گرنے ہی والی ہے۔ بیچاری کی شکل رہاسی ہو رہی تھی، وہ محظوظ سا اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ دنیا جہان کا پیار آنکھوں میں سموئے اسے تک رہا تھا، اور وہ اس کی گہری نظروں سے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا مینے کب تم میرے دل میں خواہش بن کر اتری تھی، کب میرے دل نے پہلی بار تمہاری تمنا کی تھی۔ ہاں لیکن میں نے ہمیشہ صرف تمہیں سوچا ہے مینے، بہت صبر سے میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے کہ جب تم میرے سامنے ہوگی اور میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو تمہارے لیے میرے دل میں ہے۔ لیکن اب لگ رہا ہے یہ چند دن گزارنا بہت مشکل ہوں گے۔ وہ اس کو دونوں بازوؤں سے تھامتا اس کی طرف جھکتا ہوا جذبات سے بھرپور آواز میں کہہ رہا تھا، اور مینے مسمرائز سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ افضل کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور وہ پیچھے مسمرائز سی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کچھ لمحے لگے تھے اور اس کا دل ایک الگ لے پر دھڑکنا سیکھ گیا تھا، جیسے افضل اس پر کوئی سحر پھونک گیا ہو۔ وہ اس کی باتیں یاد کرتی اپنا گلابی پڑتا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ باہر نکلا تو ازرق جیپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ازرق نے کچھ حیرانی سے افضل کا لال چہرہ دیکھا۔
لالا آپ کو کیا ہوا ہے؟ افضل نے ازرق کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہنس دیا۔ کچھ نہیں یار، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ازرق ہاں میں سر ہلاتا جیپ سٹارٹ کر گیا۔ ازرق خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب ساتھ بیٹھے افضل نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر استفسار کیا۔ کیا بات ہے ازرق، تم کچھ دن سے بہت خاموش لگ رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو لالا سے شیئر کرو لالا کی جان۔ ازرق کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا ہوا وہ پیار سے بولا تھا۔ ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا مگر افضل ہمیشہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ کچھ دن سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ ازرق کچھ خاموش ہو گیا ہے، مگر قبیلے کے ہزار کاموں میں الجھ کر اسے پوچھنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ آنکھوں میں پیار، شفقت اور کنسرن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ افضل کا کنسرن دیکھ کر ازرق مسکرا دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں لالا، بس پیپرز کی فکر تھی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ افضل نے اسے ایسے دیکھا جسے یقین نہ آیا ہو۔ پیپر ساری عمر دیتے رہے ہو تم، اس سے پہلے کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوئے۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر رہا، سو جلدی سے بتاؤ کیا پرابلم ہے، ہم مل کر حل نکالیں گے یار۔ کوئی بھی مسئلہ ہو لالا تو میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، سو آپ پریشان نہ ہو۔ وہ سموتھلی ڈرائیو کرتا ایک نظر لالا کو دیکھتا ہوا مطمئن کرنے والی مسکراہٹ سے بولا۔ افضل کو یقین تو نہیں آیا تھا لیکن جب ازرق بتانا نہیں چاہ رہا تھا تو اس نے زیادہ نہیں کریدا۔ جلد یا بدیر اسے پتا تھا وہ اس کے پاس ہی آئے گا، سو وہ اس وقت کا منتظر تھا۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں کے دوران وہ شہر پہنچ گئے۔ کب تک واپسی ہے؟ لالا بس انویٹیشنز دینے ہیں کچھ دوستوں کو، پھر تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے، پھر واپس چلیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، پھر 1 گھنٹے تک مجھے پک کر لینا۔ اوکے لالا۔ ازرق نے افضل کے کہنے پر اس کے دوست کے آفس ڈراپ کیا اور خود ہاشم لوگ سے ملنے چلا گیا۔ ازرق نے ہاشم لوگوں کو انویٹیشنز دیے اور پھر کچھ پروفیسرز کو انوائٹ کرنے یونی چلا گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اسے انیسہ اپیہ نے کال کی۔ جی اپیہ خیریت؟ ہاں ولی سب خیریت ہی ہے بظاہر۔ وہ بظاہر سے الجھا۔ کیا مطلب اپیہ؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا پین سامنے کھلی فائل پر رکھا اور بغور فون سے آتی آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ ولی مجھے بابا کی کال آئی تھی رات۔ جی اپیہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے بھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ولی پریشان تو نہیں ہوں، ہاں فکر مند ضرور ہوں۔ انہوں نے میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں، آنی کا حال بتانے کے لیے کال کی تھی، جو کہ خود میں ہی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ بابا نے کسی کا سوچا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی، شاید احساس ہو گیا تھا کیا کہہ رہی ہیں۔ آئی ایم سوری ولی، میں خود بھی الجھی ہوئی ہوں، شاید اسی لیے الٹا سیدھا بول رہی ہوں۔ الجھ تو ولی بھی رہا تھا۔ ابھی آپ کھل کر بتائیے بابا نے کیا کہا؟ ولی آنی ٹھیک ہے نا؟ ولی کی حیرت ہوئی، اپیہ شاید واقعی الجھی ہوئی ہے۔ ابھی بابا کا پوچھ رہی تھی اور اب آنی پر۔ وہ اپنے زبان کو کچھ بھی کہنے سے روکتا صرف اتنا بولا، جی اپیہ آنی ٹھیک ہے، آپ بابا کا بتا رہی تھی۔ یہی تو بتا رہی ہوں کہ بابا آنی کا کہہ رہے تھے کہ شاید اسے کوئی مسئلہ ہے، وہ اداس لگ رہی ہے، وہ چاہ رہے تھے میں اس سے پوچھوں، شاید مجھ سے شیئر کر لے وہ۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر پھر بات مکمل کی۔ او اپیہ آپ کہیں تو میں بات کروں؟ مجھے کچھ دن سے آفس سے فرصت نہیں مل رہی، ورنہ میں محسوس کرتا کچھ تو ضرور پوچھتا اس سے۔ میں آج ہی گھر جا کر بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ خود تو پریشان ہو اٹھا تھا مگر اپیہ کو تسلی دی۔ ارے نہیں ولی تم کچھ مت کہو، میں اسی سے بات کرنے لگی تھی کہ سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں، اگر کوئی بات ہوئی ہو تو شاید تم آگاہ ہو۔ میرا خیال ہے میں ہی پوچھ لیتی ہوں، وہ مجھ سے آرام سے شیئر کر لے گی۔ انہوں نے بات مکمل کی اور کچھ لمحے رک کر بولی، ٹھیک ہے اپیہ آپ بات کر کے دیکھ لیں، پھر مجھے ضرور بتائیے گا اور پلیز جلدی بات کریں، میں نہیں چاہتا وہ خود سے الجھتی رہے، پریشان ہوتی رہے۔ وہ خود کچھ کہے گی بھی نہیں، وہ پریشانی مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سوری ولی میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ ارے نہیں اپیہ، اچھا کیا آپ نے مجھ سے کہہ دیا، چلیں بہرحال دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ موہت کو پیار کریے گا اور آپ ایک کام کریں، شام میں آپ کو پک کر لیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو۔ چلو میں سمیر سے پوچھ کر تمہیں میسج کرتی ہوں۔ ولی کچھ لمحے ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر شام تک موقوف کرتے ہوئے سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاؤ میں آئی ہیلپ یو سر؟ وہ آفس پہنچا تو ریسیپشنسٹ اس کے حلیہ اور شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، I guess I can help myself. I'm a friend to Walid. Don't tell him. I want to give him surprise. ریسیپشنسٹ اس کی بات پر ایک مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی، اوکے شیور سر، دس وے پلیز۔ افضل نے خفیف سا سر ہلایا اور ولید کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فون پر بیزی تھا جب کوئی بنا اجازت لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور کچھ لمحے تو شاک میں چلا گیا، اور پھر شاک سے نکلا تو فوراً سے چیئر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔
افضل جو اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا بے ساختہ ہنس دیا۔ واٹ اے ونڈرفل سرپرائز مین، آج سورج مغرب سے نکلا ہے شاید، پر دنیا کیسے سلامت چل رہی ہے، آج تو دن میں چاند نکلا ہے، وہ بھی سیدھا میرے آفس میں۔ ولی ہنستا ہوا کہتا اس سے بغل گیر ہوا۔ افضل اب کہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ تم نہیں بدلے، بالکل وہی بے پر کی اب تک کہتے ہو۔ میں کیوں بدلتا بھائی؟ سناؤ کیسے یاد کیا آج؟ بلکہ شرم کرو، 2 سال بعد شکل دکھا رہے ہو۔ آنا تھا تو بتاتے تو صحیح، اور گھر پر آتے نہ تمہارے شایان شان استقبال تو کرتے پھر۔ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی میں بہت جلدی میں آیا ہوں، اب تو تم تیاری کرو میری طرف آنے کی، افضل مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا بات ہے، شادی کا ارادہ تو نہیں ہے کہیں؟ اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگاتا ولی کہہ اٹھا۔ اس کی بات پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور ہاں میں سر ہلا گیا۔ ارے بہت بہت مبارک ہو یارا، مجھے لگتا ہے منزل مل گئی ہے جناب کو، تبھی چہرہ اتنا روشن ہے۔ افضل بے ساختہ ہنس دیا۔ انہوں نے یونی میں وقت ساتھ گزارا تھا، پھر جب اس کی پڑھائی ختم کی تو کاموں میں الجھا، اب وقت ملا تھا اسے واپس ملنے ملانے کو، اور ویسے بھی فون پر تو ان کا رابطہ رہتا ہی تھا۔ ولید اس کا جگری دوست تھا، سو اس کے دل کے حال سے بھی بخوبی واقف تھا۔ اچھا میری بات سنو، مجھے ازرق لینے آنے ہی والا ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، بلکہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ نہیں یار، ابھی بابا آنے والے ہیں، شام میں ایک بہت اہم میٹنگ ہے، اور تم جانتے ہو اگر میں غائب ہوا تو بابا مجھے غائب کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے رخصت دو، اور ہاں یہ آرز کا کارڈ ہے، پلیز میری طرف سے اس سے بہت معذرت کرنا، میں ضرور یہ کارڈ پرسنلی جا کر اسے دیتا اگر ذرا بھی وقت ہوتا، اسے کہنا وہ بھی اور تم بھی ود فیملی شرکت کرنا، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ وہ مسکرا کر کہتا اٹھا۔ ہاں کیوں نہیں یار، ہم تمہاری شادی کیسے مس کر سکتے ہیں، ضرور آئیں گے، یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال سے ازرق آ گیا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا جہاں ازرق کا نام بلنک کر رہا تھا۔ ازرق کو تو آنے دو، یہاں کچھ چائے وغیرہ پیتے ہیں، تم نے بھی موقع نہیں دیا۔ ارے نہیں یار، اگلی بار انشاءاللہ، ابھی جانے دو۔ چلو ٹھیک ہے، وہ ولی سے ملتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ زمانہ ملا اس زمانے کے بعد، مجھ کو تنہا ہی رہنے دو دل کے نگر، پھر چلے آئے ہو تم ستانے کے بعد، سارے عالم کے ہم کو علم کیا ملے، آن پہنچی خوشی غم اٹھانے کے بعد، اب تو کر دو کرم، اب کہاں جائیں ہم، ایک تیرے یہاں آستانے کے بعد، تیرے آنے سے آئی تھی پل بھر کی خوشی، پھر نہ آئی کبھی تیرے جانے کے بعد۔ وہ بہت بے دلی سے آج یونیورسٹی آئی تھی، رابی بھی آج کل نہیں آ رہی تھی، اور جب سے ازرق گیا تھا وہ اور بھی بد دل ہو گئی تھی، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر لائبریری گئی تاکہ نوٹس بنا سکے، مگر پھر چھوڑ دیا۔ آج دل عجیب دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، وہ اپنا وہم سمجھتی نظر انداز کر رہی تھی۔ اٹھ کر کیفے آ گئی، کافی آرڈر کرتے ہوئے کارنر میں بیٹھ گئی اور ڈائری کھول لی۔ اسے شاعری بے حد پسند تھی، تھوڑی دیر پہلے اس کی نظروں سے ایک بک گزری تھی، سو وہ جلدی سے اپنے رازداں ڈائری میں منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ ازرق نے پروفیسرز کو انوائٹ دیا اور باہر نکل آیا، بے ساختہ نظر اس گوشے کی طرف گئی جہاں وہ دشمن جہاں ہمیشہ موجود ہوتی تھی، مگر نظر مایوس لوٹ آئی۔ وہ اپنا سر جھٹکتا کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح سے گھوم گھوم کر اب سر بھی دکھ رہا تھا، سو ایک کافی تو بنتی تھی۔ اس کا یونی آنے کا ایک اور بڑا مقصد بھی تھا، وہ چونکہ اب یہاں سے فارغ ہو چکا تھا، سو اب دوبارہ اس کا آنا مشکل ہوتا۔ وہ ایک بار آنی سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے آنی سے کچھ نہیں کہنا تھا، وہ سوچ چکا تھا کہ افضل لالا کی شادی کے بعد وہ مورے سے اس بارے میں بات کرے گا، وہ اور صبر نہیں کر سکتا تھا۔ آبان کی بات پر دل الگ ڈر رہا تھا، سو وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے یہاں سے گئے ہوئے، شہر آنے کے خیال سے ہی اس کا دل اس دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس سے بے شک نہ ملتا، لیکن اسے دیکھ کر دل تو پرسکون ہو جاتا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے وجیح اور بے پناہ پرکشش چہرے کو کچھ اور روشن کیا۔ وہ کیفے میں داخل ہوا اور حسب توقع بالکل کارنر والی ٹیبل پر وہ بیٹھی سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ خوشی کی ایک لہر تھی جو اس کے اندر دوڑی تھی، اسے کبھی کبھی دل کے اس حال پر حیرت ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا آنی میں جو وہ اس کے دل کو اتنا بھاتی تھی کہ اب اس کے بعد دنیا بھی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دل نے دغا دیا تھا، اسے دل کی اس بے وفائی پر بھی پیار آیا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں سے مسکرا اٹھا، ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بنا کسی دخل اندازی کے کچھ دیر اسے نظروں کے ذریعے دل میں اتارنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سکینڈل بنے یا اس کی عزت اس کی آنی کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن وہ خود پہ بھی اختیار نہیں رکھتا تھا۔
شلوار قمیض میں وہ ملبوس تھی اور حسین اتفاق کے یہ ازرق کی طرح پلین بلیک ڈریس میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر سلور لیس لگی تھی اور باقی بالکل سادہ تھا۔ کسی بھی طرح کے میک اپ سے مبرہ چہرہ بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہا تھا۔ بالوں کو آگے سے ٹویسٹ بنا کر باقی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ گلے میں ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ شانوں پر حسب معمول سکن کلر کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ سر جھکائے لکھنے میں مصروف تھی اور اس کے سر جھکانے پر کچھ بال اس کے شانے سے آگے گرے ہوئے تھے۔ ازرق مسمرائز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی پیاری تھی یا بس اسے ہی لگتی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر ہاں دل دھڑک دھڑک کر گواہی دے رہا تھا، یہ چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، اور اس نے اپنے دل کے فیصلے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ایک روشن مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے اسی ارتکاز نے آنی کو چونکا دیا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آنی کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے بے ساختہ سر گھما کر یہاں وہاں دیکھا، مگر نظر مایوس لوٹ آئی۔ اس کے چونکنے اور پھر یہاں وہاں کچھ ڈھونڈنے پر ازرق کا ارتکاز بھی ٹوٹا۔ وہ لاشعوری طور پر کچھ مزید پیچھے ہوا، اور دوبارہ جب آنی نے نظریں جھکا لیں، وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتا کیفے سے نکلتا چلا گیا، اور آنی کے دل میں نہ جانے کیوں ایک دم سے اتنی بے چینی بھر گئی۔ اس کا دل بھر آیا، پتہ نہیں اس طرح بیٹھے بیٹھے اس کے دل کو کیا ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی، بس دل بھر بھر آ رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے ایک سانس فضا کے سپرد کی، جیسے اس سانس کے ذریعے اپنے اندر کی ساری کثافت باہر نکالنا چاہتی ہو۔ دل نے تہیہ کر لیا کہ اب نہیں جانا ہے پیچھے خوابوں کے، تتلیوں کا تعقب بھی نہیں کرنا، نہیں جانا پیچھے کواڑوں کے، نہ پچھلے دن شمار کرنا۔ تو پھر ایک بے کلی سی کیوں ہے؟ تو پھر یہ ملال ہے کس کا؟ پھر تو طے کر لیا کہ تجھے یاد بھی نہیں کرنا، گزرے پلوں کو اب شمار بھی نہیں کرنا، کسی بھید کے چھپ کے معنی نہیں کھوجنے بیتے زمانے۔ تو پھر اس طرح بے مسلسل ہے جاں میں کیوں؟ تو پھر یہ دل کے دھڑکنے کا ہے اسباب بھی کیوں؟ جو چھان لی ہے اب راہ بدل لینا ہے، ملنا ہے نہ بات کرنا ہے نہ ساتھ چلنا ہے۔ تو پھر یہ اضطراب سا ہے میرے اندر کیوں؟ تو پھر یہ جنون سا ہے کیوں پیروں میں لپٹا؟ مجھے خبر ہے میں سارے باب سمیٹ آیا ہوں، ایک پھانس سی دل میں جو تھی نکال آیا ہوں۔ تو پھر یہ احساس زیاں سا کیوں ہے؟ تو پھر یہ ملال سا جسم و جاں میں کیوں ہے؟ یہ کس بات کا جنوں ہے جو تھمتا نہیں؟ وہ بالکل خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے جب ولید نے بابا کی طرف دیکھا۔ یہ بھی بابا کا حکم تھا کہ ناشتے اور ڈنر پر وہ دونوں موجود ہوں۔ ولید نے ایک نظر آنی کو دیکھا جو سامنے دھری پلیٹ سے کھا کم اور گھور زیادہ رہی تھی۔ اسے عپیہ کی بات بھی یاد آئی تھی، مگر وہ خود نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ عپیہ نے منع کیا تھا۔ بابا نے ابرو کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ بابا ہم افضل کو تو جانتے ہیں، اس کی شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا ہے۔ اگر آفس میں زیادہ کام نہیں اور ایک ویک تک سب مینیج ہو جائے گا تو میں وہاں جانے کا سوچ رہا تھا۔ بابا نے ہکارا بھرا۔ ٹھیک ہے جاؤ، تم کب جانا ہے؟ کل شام آریز کے ساتھ ہی نکلوں گا۔ ولید نے آنی کی طرف دیکھا۔ آنی تم یونی سے فری ہو تو پھر چلو میرے ساتھ، قبیلے کا ماحول یہاں کے ماحول سے بہت الگ ہے، تم انجوائے کرو گی۔ آنی نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ بابا نے بھی آنی کو دیکھا۔ وہ منع کرنا چاہتے تھے مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئے۔ نہیں بھیا میں نہیں جا پاؤں گی، پلیز آپ اکیلے چلے جائیں۔ چلی جاؤ آنی، اب کے پاپا نے کہا۔ آنی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر ولی کو جو منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کم از کم اس وقت کسی بھی طرح کی مروت نبھانے کو تیار نہیں تھی۔ سوری بابا، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا، جس پر بمشکل اس نے قابو پایا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر دونوں ہی ایک نظر دیکھ کر رہ گئے، جب خاموشی سے پوری طرح اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ آنی ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت میٹھا بولنے والی، سب کے فیصلے کو اور ہر ایک کی خوشی کو خود کی خوشی پر مقدم جاننے والی تھی۔ اسے جو ایک بار کہہ دیا جاتا وہ بنا پوچھے اس پر عمل کرتی تھی۔ انکار کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بابا نے اور ولی نے بھی اب محسوس کیا تھا کچھ بدل گیا ہے، کچھ بہت بڑا چینج آیا ہے، مگر وہ دونوں ابھی انجان تھے، سب بس سوچ ہی رہے تھے۔ وہ سب آگے پیچھے ہی پہنچے تھے۔ شمائلہ بھابی نے ستائشی انداز میں سجی سجائی حویلی کو دیکھا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی بیگم، آریز کی شرارت سے کہنے پر شمائلہ جھیپ گئی۔ ان کے بازو پر ایک جپت رسیدگی، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر ہنس دیا۔ جناب ہم بھی ہیں یہاں ابھی، ولی کے کہنے پر بھابی کچھ اور جھیپ گئی اور فوراً سے آگے بڑھ گئیں، جبکہ آریز اور ولی زور سے ہنس دیے۔
ولی، آریز اور شمائلہ بھابھی کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ولی اور آریز افضل کے ساتھ مردان خانے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ پلوشہ شمائلہ بھابھی کو لے کر اندر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بی بی جان سے باتیں کر ہی رہی تھی جب آندھی طوفان کی طرح حسب معمول زری کی انٹری ہوئی۔ بی بی جان نے بدمزگی سے اسے دیکھا، جو بھاگنے کی وجہ سے باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ پاؤں تک آتا رسٹ کلر کا فراک اور اوپر سر پر دوپٹہ اوڑھا جو اس کے بھاگنے سے بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اس کے دوپٹے سے بال نکل کر اس کے معصوم چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ بھرے بھرے گال، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شمائلہ بھابھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہمان آ چکے ہیں بی بی جان، اس نے بنا ادھر ادھر دیکھے ہانپتے ہوئے کہا۔ بی بی جان کا دل چاہا اس سر پھری لڑکی کا سر واقعی پھوڑ دے تاکہ ساتھ بیٹھی مہمان نظر آ جائیں۔ بی بی جان اسے باقاعدہ گھور رہی تھی اور ان کے گھورنے پر زری کو بھی احساس ہوا شاید پھر کچھ خراب ہوا ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا بی بی جان؟ تم آرام سے ادھر ادھر دیکھو تو پتہ لگے کیا ہوا ہے، تمہیں کب سمجھ آئے گی۔ بی بی جان کے کڑے انداز پر اس نے شرمندگی سے گردن گھمائی تو اب کہ ان کے ساتھ بیٹھی شمائلہ بھابھی پر نظر پڑی اور اس پر گھڑوں پانی پڑا۔ شمائلہ بھابھی کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا انداز انہیں ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ خجالت سے مزید لال ہوا۔ بی بی جان اب تک اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ترچھی نظر سے بی بی جان کو دیکھا اور جلتو جلالتو پڑتی ان کے قریب سے گزر کر بھابھی کی طرف بڑھی۔ اس نے بنا سوچے ہی پشتو میں مخاطب کیا۔ شمائلہ بھابھی کو بس سلام سمجھ آیا، سو سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، اور مجھے پشتو نہیں آتی پیاری لڑکی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور مسکرا کر کہا، اوہ اچھا۔ وہ کچھ خجل ہوئی۔ پوچھا آپ ٹھیک ہو؟ مخصوص لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں معصومیت از حد نمایاں تھی۔ بھابھی کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ ان کے پیار کرنے پر بی بی جان بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ انہیں زری خود بھی بہت پیاری تھی اور کبھی کبھی تو اس کی حرکتیں انہیں بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر وہ اس کے سامنے نہیں ہنستی تھی کہ اسے شہ نہ ملے۔ ماں تھی نا، سو چاہتی تھی کوئی کچھ نہ کہہ نہ دے، اسی لیے ٹوکتی بھی تھی، مگر وہ انہیں بے حد پیاری تھی۔ وہ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، نام کیا ہے تمہارا؟ ان کے پیار کرنے پر وہ بھی چھیپ گئی۔ زر سانگا ہے، آپ زری بلاؤ ہم کو۔ بمشکل ہی اردو بول رہی تھی۔ بی بی جان نے پشتو میں ہی اسے کچھ کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر ان سے مخاطب ہوئی، چلو باجی ہم تم کو کمرہ دکھا دے، تم تازہ دم ہو جاؤ، پھر چائے لاتا ہے تمہارے لیے، تم تھک گیا ہوگا نا سفر کر کے۔ ارے نہیں زری، میں سارا سفر سو رہی تھی۔ آریز کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، سو وہ باتیں کرتے رہے اور میں آرام۔ تم کتنا اچھا بولتا ہے نا، ہمارا اردو کا تو کھانا خراب ہو گیا۔ 8ویں جماعت کے بعد جب سے گھر بیٹھا اردو نہیں بولا، وہ انہیں معصوم انداز میں بتا رہی تھی۔ شمائلہ بھابھی مسکرا دی۔ ارے تمہاری اردو اور خاص طور پر پشتو مکس لہجہ بے انتہا کیوٹ ہے۔ ہاں بہت کیوٹ ہے، میں سب پتہ ہے۔ اس نے ایسے سر جھٹکا جیسے یقین نہ کیا ہو۔ وہ ہنس دی۔ اچھا 8ویں کے بعد آگے کیوں نہیں پڑھا؟ ارے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پرائیویٹ BA کر رہے ہیں ہمارا بہن، پڑھائی نہیں چھوڑا، بس سکول چھوڑا ہے۔ اوہ اچھا۔ شمائلہ بھابھی کو جان کر از حد خوشی ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ کمرے تک پہنچ گئی۔ زری انہیں سب بتا کر مینے کو بتانے بھاگ گئی۔ انہیں یہ سب مخلص اور سادہ سے لوگ بہت اچھے لگے تھے، خاص طور پر چلبلی سی زری تو انہیں بہت بھائی تھی۔ ولی اور آریز افضل کے ساتھ مردان خانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ازرق، شجاع اور ہاشم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ افضل نے ازرق کو دیکھا تو ایک مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ازرق ان سے ملو، یہ میرے بہترین دوست ہیں، یہ آریز خان ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، اور یہ ولید وہاب شاہ ہے۔ اور اب وہ ولی کی طرف بڑھا۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ولی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا۔ او گلے ملو یار، افضل کے بھائی ہو تو ہمارے بھی چھوٹے بھائی ہو۔ ولی کے اس انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اس نے اب کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ نام اور چہرہ نہ جانے کیوں جانا پہچانا لگا تھا، مگر وہ سر جھٹکتا اب ہاشم اور شجاع سے تعارف کروا رہا تھا۔ وہ دونوں باری باری ملے۔ اب ہاشم ولی کے ساتھ بیٹھے وجود کی طرف بڑھا جو پہلے ہی اسے گھور رہا تھا۔ ہاشم بھی ٹھٹکا، لالا آپ نے آنا تھا تو مجھے بھی بتا دیتے، ساتھ ہی آ جاتے۔ اس کی بات پر باقی چاروں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا تمہیں بھی یہاں آنا ہے، اب کیا آریز نے جواب دیا تھا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ازرق نے آریز اور ہاشم دونوں کو دیکھا۔ ہاں میری اپیہ کے ہسبینڈ ہے یہ، یعنی کہ میرے جیجا، ہاشم نے مسکراتے ہوئے بتایا، جس پر آریز بھی اس بات میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ ہاشم شمائلہ کا خالہ زاد تھا
اس کے جواب پر سب نے اچھا کے انداز میں سر ہلایا۔ اپیا بھی آئی ہیں بھیا آپ کے ساتھ؟ اس نے آریز سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ بھی آئی ہے، مل لو تم اس سے بھی۔ جی لالا میں مل لوں گا۔ اچھا چلو یہ تو اچھا ہے، اب گھر سے دور ہو تو کیا ہوا، گھر والے تو پاس ہیں بچے کے، بچہ روئے گا نہیں۔ اب کے آبان کی زبان پھسلی تھی جس پر ان سب کا چھت پھاڑ کے کہا گونجا، جس نے ہاشم کو خجل کر دیا۔ اس نے آبان کو ایک گھوری سے نوازا۔ اور بھائی ازرق کیا کر رہے ہو تم آج کل؟ ولی کو ازرق بہت اچھا لگا تھا، وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھا۔ ازرق کا دماغ ایک بار پھر الجھا، مگر وہ سر جھٹکتے اس خیال سے پیچھا چھڑاتے ہوئے پوری طرح ولی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی لالا بس پیپرز دیے ہیں، رزلٹ کا انتظار ہے۔ اوہ کیا میں آپ کو لالا بلا سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا اور ساتھ ہی کچھ جھجک کر سوال بھی کر دیا، جس پر ولی سمیت باقی سب بھی مسکرا دیے۔ کیوں نہیں جوان، تم بالکل لالا بلا سکتے ہو۔ وہ سب چائے سے لطف اندوز ہوتے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے جب ہاشم کا فون بجا۔ اس نے سائیڈ پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا تو ماما کا نام بلنک کر رہا تھا۔ اوہ میں بھول گیا، ماما نے کہا تھا وہاں پہنچ کر انہیں انفارم کر دوں۔ وہ ایک نظر کمرے پر ڈالے جہاں ازرق کے کافی کزنز اور دوست بھی موجود تھے، اٹھ کر باہر نکل گیا تاکہ آرام سے بات کر سکے۔ کچھ دیر ماما سے بات کی، انہیں ٹھیک سے مطمئن کیا۔ وہ بات کرنے کے دوران ٹہلتا ہوا کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ پہلے کبھی یہاں نہیں آیا تھا، سو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرف سے واپس جائے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا وہ کچھ اندھیرے میں کھڑا تھا جب ایک وجود تیزی سے آ کر اس سے ٹکرایا۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا مگر وہ سنبھل گیا۔ اللہ، ایک نسوانی آواز آئی، وہ ٹھٹک گیا۔ وہ جو اپنے آندھی طوفان سے انداز میں طوفان میل کی طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اب سر پکڑے جھکی ہوئی تھی۔ وہ یہ تو دیکھ نہیں پائی کس سے ٹکرائی تھی کیونکہ ہاشم اندھیرے میں کھڑا تھا۔ وہ بس ایک ہیولا ہی دیکھ پا رہی تھی۔ ہاں مگر ہاشم اسے اچھے سے دیکھ سکتا تھا اور وہ اسے بغور دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ جو بلیک بالکل پلین فراک پہنے ہوئی تھی جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی، اس کے ساتھ اس نے ملٹی کلر کا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا جس سے اس کے ہنی شیڈ بالوں کی کچھ گھنگریالی لٹیں نکل کر اس کے چہرے کے اطراف پھیلی ہوئی تھیں۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ ہونے کے باوجود سرخ و سفید بھرے بھرے گال دہک رہے تھے، تیکھے نقوش اور چھوٹا سا دہانہ اور پھر بالکل لائٹ ہنی کلر کا آنکھوں کا شیڈ۔ وہ میسمرائز ہی تو ہو گیا تھا اس پری پیکر کو دیکھ کر۔ بالکل نیچرل کلر کا لپ گلوس لگائے وہ بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ ہاشم بالکل شاکڈ کھڑا اس پری نما مخلوق کو دیکھ رہا تھا جب اس کا ارتکاز ایک آواز نے توڑا۔ اس نے پشتو میں کہا، تم نے میرا سر توڑ دیے ہیں اندھے، تم دیکھ نہیں سکتے کیا؟ ہاشم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو اپنے مومی ہاتھوں سے ماتھا تھامے جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی درخت بن کر کھڑا ہونے کے لیے؟ وہ بے ساختہ کچھ قدم آگے بڑھا، اب وہ بھی روشنی میں کھڑا تھا۔ زری نے اب تک سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں کی جگہ بٹنز ہے کیا تمہارے پاگل انسان؟ وہ آہو بکا کرتی ساتھ ساتھ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ کیا زبان بھی گنوا بیٹھے ہو، کہیں بولتے کیوں نہیں؟ مقابل کی خاموشی محسوس کرتی اب وہ کہہ رہی تھی مگر ہاشم اب تک بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس کے بے پناہ حسن نے اس کی زبان سلب کر لی تھی اور ویسے بھی خود پٹھان ہونے کے باوجود اس کی پشتو اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ سمجھ پاتا کیونکہ عمر کا زیادہ حصہ اس نے شہر میں گزارا تھا۔ اب کے زری نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور ایک اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، سر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کو کچھ اور کھولے گھور رہی تھی۔ وہ اب اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ زری کو بھی شاید سمجھ آ گئی کہ اسے پشتو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ یہاں کا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں پشتو نہیں آتی کیا؟ اور پھر اسے یاد آیا وہ کس لیے بھاگ رہی تھی۔ او موڑا خانہ خراب، اپنے سر پر ہاتھ مارا، تم ہٹو ہمارا سامنے سے، اگر اور دیر ہوا تو بی بی جان ہمارا کیما کر دے گی، اپنے مخصوص پشتو زدہ لہجے میں کہا جس نے ہاشم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ تو میڈم دیکھ کر آنا تھا نا آپ کو، آپ آ کر مجھ سے ٹکرائی ہیں، میں تو نہیں بھاگ رہا تھا۔ اور زری جو کبھی غلطی مان لے، ہاں مندہ ہے، نہیں دیکھا، تم تو دیکھ رہا تھا نا، تم ہٹ جاتا آگے سے، دیوار بنا جمع کھڑا تھا پھر بھی۔ وہ اب بھی اپنے ہاتھوں سے سر سے ہلاتی کہہ رہی تھی۔ ہاشم کی مسکراہٹ اس کے انداز پر کچھ اور گہری ہوئی۔ ایک تو ہم کو پہلے ہی دیر کر دیا اور بی بی جان کا جوتا بس ہمارا سر پر پڑنے کا انتظار میں ہوگا۔ ہمارے اللہ، ہٹو، سامنے دیوار بنا کھڑا ہے، ہٹو ہمارا سامنے سے، راستہ دیو ہم کو۔ وہ اسی طرح مسلسل زبان کا استعمال کرتی ہوئی اس کی سائیڈ سے نکل گئی۔ ہاشم مسکراتا ہوا اس پریوش کو بھاگتے دیکھ رہا تھا جس کی کمر پر گھنگریالے بالوں کی موٹی سی اور بے حد لمبی چوٹی بھاگنے سے یہاں وہاں جھول رہی تھی، جو دوپٹہ سر پر ہونے کے باوجود بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب تک کھڑا سوچ رہا تھا یہ اب کیا چیز دیکھ لی تھی اس نے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ہنستا ہوا سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔
वहाब शाह अपने ऑफिस में बैठे थे जब दुराब शाह आए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो दुराब। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कैसे आए हो? वो सब उनके लिए दिए अंदाज से वाकिफ थे। जी भाई, बस एक मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहो। पहले बताओ क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय? जी भाई साहब। वो फ़ोन पर चाय का कहकर उनकी तरफ मतवज्जा हुए। कहो क्या बात है? भाई साहब, वो दरअसल बच्चों की बात तो बचपन से तय है। शहरोज़ की माँ और मेरा भी इरादा है इस फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं। आखिरी राय तो आपकी ही होगी, आप कहिए क्या करें। मैं तो जल्द से जल्द आनी बेटी को अपने घर की रौनक बनाकर ले जाना चाहता हूँ। अब आगे आपका फैसला सर आंखों पर होगा। वो अपनी बेगम के कहने पर ही हाजिर हुए थे। झिझकते हुए कहा। कुछ डरते भी थे बड़े भाई से और एहतराम भी बहुत करते थे। उनकी बात के दौरान वहाब शाह खामोशी से सुनते रहे और कुछ सोचते रहे। आनी तुम्हारी ही बेटी है, शहरोज़ की अमानत है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जब चाहो बारात ले आओ। दुराब शाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जी भाई साहब, बहुत बेहतर। मैं शहरोज़ की माँ के साथ कल शाम हाजिर हो जाऊंगा, फिर कोई भी तारीख तय कर लेंगे। ठीक है। दुराब शाह ने भी खुशी से चमकते चेहरे के साथ इस बात में सर हिलाया। और फेरोज़ क्यों वापस चला गया? 10 साल बाद आया है, कुछ दिन तो रुकता, बल्कि यहीं रहे। अब वो कारोबार संभाले अपना, बाहर की खाक छान रहा है। वहाब साहब ने अपने मखसूस संजीदा अंदाज में कहा। जी भाई साहब, कहा था मैंने, मगर बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। कह रहा था जब इरादा हुआ वापस आ जाएगा। अभी तो कोई ज़रूरी काम था सो चला गया। दुराब शाह खुद उसके रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थे। उनके दोनों बेटे ही अजीब मिजाज के थे। जितना वो मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले थे, बेटे दोनों लापरवाह थे। एक पराए देश जब से सुधारा था वहीं का होकर रह गया था, और दूसरा यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं था। वो भी मजबूर थे सो चुप थे। शहरोज़। जी मामा। वो जो तैयार खड़ा बाहर जाने लगा था, मामा की पुकार पर रुका और रेडियो के बल घूमकर मामा को देखा जो सामने लाउंज में बैठी थी। शहरी, मुझे बात करनी है तुमसे, ज़रा इधर आकर बैठो। मामा प्लीज़, अभी नहीं, अभी कोई नसीहत नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उसने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात पर हुमैरा बेगम के माथे पर भी सलवटें डली। शहरी, मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारे इस ज़रूरी काम से मैं तुम्हारे बाबा को आगाह कर दूं। सो बेहतरी इसी में है, ज़रा कंट्रोल करो तुम ये सब और बिजनेस को वक्त दो। उनका अंदाज तनबीह लिए हुए था। मैं नहीं डरता किसी से मामा, और ये बात आप भी जानती हैं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, जितना वक्त ज़रूरी है मैं बिजनेस को भी देता हूँ। वो बेजार से अंदाज में कहता, मजबूरन ही चाबियाँ सामने कांच की टेबल पर फेंकता उनके सामने बैठा था। मैंने ये सब तो नहीं सिखाया तुम्हें शहरी, इतने इल मैनर्ड क्यों हो तुम? हमारा बेगम अब कुछ दिलबर्दाश्ता सी कह रही थी। वो खुद भी उसके रवैये से परेशान होने लगी थी। मामा, आपने और भी कुछ नहीं सिखाया, वो मजीद कुछ कहने लगा था, मगर मामा के तासुरात देखकर फिर जुबान लबों में दबा ली। अच्छा कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो भी सर झटक गई। उन्हीं की गलती थी, वो पहले सख्ती करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, तुम्हारे और आनी के बारे में। वो कह रहे थे आज वहाब भाई की तरफ जाएंगे। तुम ज़रा कुछ दिन बाकायदगी से ऑफिस जाओ ताकि बाबा भी खुश हों। तुम जानते हो वो अपनी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे अंदाज भी अब उन्हें खटकने लगे हैं। उन्होंने मुझसे बज़ाहिर तो कुछ नहीं कहा, मगर दबे दबे अंदाज में जिक्र किया था। मैं कम अज़ कम शादी से पहले कोई बदमज़गी नहीं चाहती। तुम जानते हो आनी मेरी भी पसंद है, और शायद वो तुम्हें सुधार दे। उनकी बाकी बातें गौर से सुनता वो आखिरी बात पर हंस दिया था। देख लेंगे मामा, मैं उसे सुधारता हूँ या वो मुझे। क्या मतलब? हुमैरा बेगम के घूरने पर वो संभला। कुछ नहीं मामा, बस यही बात थी या और भी कुछ कहना है? वो अपनी घड़ी में वक्त देखता हुआ बोला था। नहीं, बस यही, लेकिन अगर तुम गौर कर लो इस पर भी तो काफ़ी है। मामा कुछ ज़्यादा ही तंग हैं आजकल। ओके मामा, मैं ऑफिस भी जाऊंगा और बाकी बातें भी सोचूंगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ा। मेरा खाने पर इंतज़ार नहीं करना, मैं लेट ही आऊँगा, वो कहता हुआ लाउंज का ग्लास डोर धकेलता बाहर चला गया। आज मीने की मायों का दिन था। वो पीले गरारे में मलबूस मेकअप से मुबर्रा चेहरे के साथ बेहद प्यारी लग रही थी। सुर्ख सफ़ेद गाल अंदरूनी खुशी के बायस कुछ और दहक रहे थे। चेहरे पर हमा वक्त का गुलाल बिखरा था जो कज़न्स के ज़ूमानी फिक्रों पर कुछ और गहरा होता था। नेचुरल लाइट ब्राउन लंबे बाल फ्रेंच नॉट में बंधे उसके दाएं शाने से आगे की तरफ पड़े थे। रिवाज के मुताबिक पीले गरारे में जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो मासूम और नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी।
اس کے دونوں ہاتھوں پر اس کی کزنز نے بھر بھر کر مہندی لگائی تھی۔ اب اس کی خالہ زاد بلکہ لندن پلٹ خالہ زاد آنیہ مہندی سے اس کے پاؤں پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ آنیہ بے پناہ چلبلی تھی، زری سے بھی وہ 2 ہاتھ آگے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنابہ کی زبان کے آگے بھی خندق تھی، بولنے پر آتی تو چپ کروانا محال ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ ہاتھوں اور منہ دونوں کا مقابلے میں استعمال کر رہی تھی اور مینے پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے چپ کروانے کی کوئی تدبیر سوچتی اب بیچارگی سے مجبوراً سن رہی تھی۔ پر آنیہ صاحبہ کو جب بولنا ہوتا ہے بس پھر بولنا ہوتا ہے، دماغ کا استعمال کر ہی نہ لیں۔ باقی سب کزنز جو اب وہاں پڑی اونگ رہی تھی، پلوشے جس کے ذمے اس کا دوسرا پاؤں تھا وہ ساتھ ساتھ مہندی لگاتی، ساتھ میں مینے آپی کے تاثرات دیکھتی محظوظ ہو رہی تھی۔ آنیہ آپی آپ تھکتی نہیں ہیں؟ پلوشے کی بات پر آنیہ نے اپنی چلتی زبان کو ایک ساتھ کے لیے روکا۔ ہاں تھکتی ہوں نا، دیکھو اب بھی ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ اپنے مہندی سے رنگے ہاتھ اسے دکھائے۔ نہیں میرا مطلب زبان نہیں تھکتی آپ کی اتنا بولنے پر؟ اس نے مینے کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ اس کی شرارت پر مینے ہنس دی جبکہ آنیہ جھیپ گئی اور پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ اب وہ تینوں ہنس رہی تھی۔ آنیہ آپی آپ کو ہم یہیں رکھ لیں گے، پلوشے زبانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے زری چچی کو آبان سے اس کے بارے میں پوچھتے سنا تھا۔ گھر میں سبھی آگاہ تھے کہ آنیہ کو آبان کے لیے مانگنا ہے، سو وہ اس حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، مگر آنیہ نہیں سمجھی۔ ہاں مجھے بھی نہیں جانا، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہاں دوسری حویلی میں تو سب اتنے بور ہیں کہ بس پوچھو مت، یہاں تو تم سب کے ساتھ خوب مزہ آتا ہے۔ اس کی ایک جیسے مزاج کی وجہ سے زری کے ساتھ اچھی خاصی بن گئی تھی، سو وہ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنستی تھی جبکہ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہنسی کیوں تم لوگ؟ اس نے ابرو اٹھا کر دونوں کو باری باری گھورا۔ ایسے ہی میں سوچ رہی تھی یہاں پھر تو روز ہی مقابلہ ہوا کرے گا۔ وشے کا شریر انداز بددستور تھا۔ کیا مطلب؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب دیکھیں نا، جس حساب سے آپ کی زبان چلتی ہے کم و بیش اسی حساب سے آبان لالا کی بھی چلتی ہے، تو پھر جب آپ آ جائیں گی یہاں تو دونوں کا مقابلہ تو ہوا کرے گا نا، وشے نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں مگر آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مینے کب سے مسکراہٹ روک رہی تھی، اس کی بات مکمل ہوتے ہی بے ساختہ ہنس دی۔ آنیہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اب کے مینے کی ہنسی پر کچھ اور لال ہوئی۔ بہت خراب ہو تم وشے، تم سے اللہ پوچھے، خجالت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی کس کس نے چائے پینی ہے؟ اتنے میں زری حاضر ہوئی اور چائے کی پکار پر ادھر ادھر لڑکے سارے وجود ایک دم سے سیدھے ہوئے، جیسے کوئی کرنٹ کی لہر پورے کمرے میں دوڑ گئی ہو۔ اب کہ آنیہ وشے اور مینے تینوں ہنس پڑی تھی۔ تم سب مرے ہوئے نہیں تھے؟ چائے کی پکار پر کیسے جاگی ہیں سب؟ اور مہندی لگاتے وقت ایک بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ زری منہ کھولے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا پلیز زری جلدی سے چائے پلاؤ، پھر گانے گاتے ہیں، اور وہ دف کہاں ہے وہ بھی لے کر آنا پلیز۔ انہیں ڈھولک وغیرہ سب سے منع کر دیا گیا تھا، بس ایک دف کی اجازت ملی تھی اور وہ بھی جس مشکل سے ملی تھی اللہ ہی جانتا ہے، سو اسی سے کام چلا رہی تھی۔ ان کی ایک کزن بیا نے کہا جس پر زری نے اسے گھورا، میں ملازم نہیں ہوں تمہاری، اٹھو میری ہیلپ کرو اگر چائے پینی ہے تو۔ اللہ زری ہم مہمان ہیں تمہارے، اس نے کچھ ناراضگی سے کہا۔ ان کو بحث کرتا دیکھ کر باقی سب مسکرا رہے تھے۔ او بی بی مہمان بس 2 دن کا ہوتا ہے اور تم پچھلے پورے مہینے سے یہاں ڈیرا ڈالے بلائی جان بنی ہو، اٹھو اب منہ نہیں بناؤ، مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کر رہا۔ ان کو بحث کرتا دیکھ کر باقی سب مسکرا رہے تھے، اس کی بات پر زبردست کہا پڑا تھا۔ بیا سب کو زبان چڑھاتی زری کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تم سے اللہ پوچھے گا زری، وہ تو تم سے بھی پوچھے گا۔ زری نے آنکھ ماری جس پر بیا نے اسے ایک دھپ رسید کی تھی۔ اب وہ دونوں ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف مردان خانے میں بھی ازرق، افضل اور آبان کے دوستوں اور کزنز نے محفل جمائی ہوئی تھی، ساتھ میں چائے اور قہوے کا دور بھی چل رہا تھا۔ بڑے سب سونے چلے گئے تھے، موسم بدل رہا تھا مگر رات میں پھر بھی اچھا خاصا خنک ہو جاتا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کھلے آسمان تلے ڈیرا لگائے بیٹھے تھے، درمیان میں آگ جل رہی تھی اور وہ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ولی افضل اور آریز ایک طرف بیٹھے آبان اور اس کے دوستوں کو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ سب گرم شالیں لیے بیٹھے تھے، قبیلے کے رواج کے مطابق سب نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ازرق بھی حسب معمول سیاہ لباس میں پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا، وہ مکمل سردار کے روپ میں ازحد وجیح لگ رہا تھا۔ ازرق ولی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہاشم اور شجاع تھے، اور آبان باقی کزنز کے ساتھ تقریباً سب کو کھینچ کھینچ کر میدان میں لا رہا تھا۔ آبان بھی سفید شلوار قمیض اور بلیک گرم شال اوڑھے مکمل سردار لگ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر روشن مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہمہ وقت شرارت موجود رہتی تھی جو اس کی شخصیت کو اور بھی پرکشش بناتی تھی۔ وہ بلا کا زندہ دل اور خوش مزاج تھا۔ تم لوگ بیٹھنے آئے ہو یہاں؟ آبان اب ان تینوں کی طرف آیا تھا۔ ازرق تو بے ساختہ ولی لوگ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا آبان پیچھے پڑ گیا تو اٹھائے بنا نہیں چھوڑے گا۔ ولی کی مسکراہٹ اسے دیکھ کر کچھ اور گہری ہوئی۔ ولی کو ازرق کی سنجیدہ اور سلجھی ہوئی پرسنالٹی ازحد بھائی تھی۔ شجا تو آرام سے اٹھ گیا جبکہ ہاشم بھی کچھ پسو پیش کے بعد اٹھ گیا تھا۔ نہیں آبان، تم لوگ کرو انجوائے۔ ازرق نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا، مگر آبان کب کسی کی سنتا ہے جو اب سنتا۔ او بھائی اٹھ جاؤ، آج تو نخرے پاس رکھو اپنے۔ اور اس کے نہ کرنے کے باوجود آبان اسے کھینچ کر لے گیا۔ ازرق نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا پر اس پر کون سا کوئی اثر ہونا تھا۔ وہ سب اب دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ آبان کے کزن نے ایک پشتو گانا پلے کیا تھا اور سب اب آہستہ آہستہ دائرے کی صورت ہی موو کر رہے تھے۔ یہ ان کا روایتی رقص تھا۔ ہاشم، شجا اور کچھ اور شہری دوست تو انجان تھے مگر وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ سب ہاتھوں میں رومال پکڑے دائرے کی صورت گھوم رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا رقص تیز ہو رہا تھا۔ ولی اور آریز کے لیے بھی یہ سب روایات بالکل نئی تھی، سو وہ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اب کہ شجا آریز کی طرف بڑھا تھا اور آبان نے افضل کو کھینچا تھا اور یہ جرأت آبان کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا۔ حسام ایک طرف کھڑا یہ سب کیپچر کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آبان نے اسے بھی ساتھ میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ لوگ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی جب گانے کی اور پھر آبان لوگوں کی آواز پر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر زری نے کچن کی کھڑکی جو حویلی کے پچھلی طرف کھلتی تھی اس سے جھانکا۔ وہاں آبان اور اس کے سب دوست بڑی مہارت سے ان کا روایتی رقص کر رہے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے بنا آواز نکالے کھڑی ان کا رقص انجوائے کر رہی تھی جب آبان لالا افضل لالا کی طرف بڑھے تھے۔ زری کے دماغ میں فوراً سے خیال آئے جس کی اس نے فوراً تعمیل بھی کی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے زبردستی مینے کو گھسیٹ کر لائی جو لال پڑتے چہرے کے ساتھ اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں وہ سب پوری طرح انجوائے کر رہے تھے۔ اسی طرح ہنستے ہنستے اس رات کا اختتام ہوا تھا۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ ازرق افضل کی تیار ہونے میں مدد کر رہا تھا۔ افضل آج بے پناہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ اس کی صحت مند جسامت پر خوب جچ رہا تھا۔ ازرق نے بھی تقریباً ویسی ہی ڈریسنگ کی تھی۔ جل سے بال پیچھے جمے وہ دونوں ازحد وجیح لگ رہے تھے۔ ازرق نے افضل پر پرفیوم سپرے کر کے ایک آخری تفصیلی نظر سے دیکھا۔ اب پرفیکٹ ہے۔ افضل نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ ازرق ہاں میں سر ہلاتا ہنس دیا تھا۔ جی لالا بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ ازرق آگے بڑھ کر لالا کے گلے لگا تھا۔ لالا تیار ہیں؟ آغا جان پوچھ رہے ہیں۔ وہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں آبان آیا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ کے ساتھ وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اوہو لالا ماشاءاللہ، آج تو چہرہ مبارک کافی روشن ہو رہا ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر ازرق ہنسا تھا جبکہ افضل بھی دھینے سے مسکرا دیا۔ تم بھی بہت چمک رہے ہو، خیریت ہے؟ ویسے چچی نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ افضل نے اب ایک شریر نظر اس پر ڈالی تھی جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ازرق کو بھی ہنسی آئی تھی جبکہ آبان کا منہ بنا تھا۔ اف لالا اس وقت موڈ خراب نہیں کرے میرا۔ کیوں بھائی موڈ کیوں خراب ہوگا؟ اور اچھا ہے نا اب کوئی آبان صاحب کو بھی مات دے سکتا ہے۔ اب کہ ازرق نے آنیہ کے بے حد و حساب بولنے پر چوٹ کی تھی جس پر آبان کا منہ بنا تھا۔ وہ آنیہ کے زبان کے جوہر دیکھ چکا تھا۔ میڈم نان سٹاپ گھنٹوں بولنے کی صلاحیت رکھتی تھی جس پر ہاشم لوگ نے بھی اسے خوب چڑھایا تھا اور وہ واقعی چڑھا ہوا تھا۔ حسام کے بلانے پر وہ تینوں باہر کی جانب بڑھ گئے جہاں مردان خانے کی بیٹھک میں سب ان کے منتظر تھے۔ ازرق کا دل اپنے لالا کی خوشی میں باقاعدہ جھوم رہا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ یہ تمام فنکشنز اور ان تمام خوشیوں میں آنی ایک لمحے کو بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار ازرق کا دل شدت سے چاہا تھا کہ ان ہنستے مسکراتے چہروں میں کاش ایک چہرہ وہ بھی ہوتا، اور ہر بار اس خیال پر دل نے پوری شدت سے دعا کی تھی۔ ابھی بھی وہ اس خیال پر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا ارادہ لالا کی شادی کے بعد جلد ہی اس بارے میں بات کرنے کا تھا۔ وہ دشمن جہاں جو پورے تم تراک سے اس کے دل پر قبضہ کیے ہوئے تھی، ایک دن وہ اتنے ہی حق سے یہاں ان سب کے بیچ موجود ہوگی، یہ خیال ہی اتنا خوش کن تھا۔ وہ مسکراتا ہوا افضل لالا اور آبان کے پیچھے بیٹھک میں داخل ہوا تھا۔ نکاح کے بعد افضل بابا لوگوں سے مل کر پھر دوستوں کی طرف بڑھا تھا۔ ازرق کافی دیر اپنے لالا کے گلے لگا رہا تھا۔ اسی طرح آرام سے نکاح کا فریضہ بھی ہو گیا تھا ادا۔ دوسری طرف مینے نے آج کے دن کے لیے ڈل گولڈن کلر کا غرارہ اور گھٹنوں سے کچھ اوپر آتی شرٹ زیب تن کی تھی۔
سر پر اسی رنگ میں دوپٹہ جبکہ ایک شانے پر لال رنگ میں شال ڈلی تھی جس کے بارڈرز پر بھاری کام تھا۔ بے حد نفاست سے کیا گیا میک اپ اور اس لباس میں اس کا دھان پان سراپا وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ زری نے بھی آج کے دن کے لیے ڈل گولڈن میں غرارہ اور یلو کنٹراسٹ میں لانگ شرٹ پہنی تھی۔ بالکل ہلکا سا میک اپ اور لمبے ہنی کلر کے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا۔ بات سنے مس، وہ گزر رہی تھی جب ایک آواز پر وہ مڑی۔ سامنے اس دن والا لڑکا کھڑا تھا جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ سر پر پڑا دوپٹہ کچھ ٹھیک کیا؟ جی۔ اس کے مڑنے پر ہاشم ٹھٹک گیا تھا۔ وہ یکٹک اسے گھور رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہاشم جو ماما کو بلانے کا کہنے آیا تھا تاکہ ان سے مل لے، وہ آج ہی شہر سے شادی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ وہ اب تک ان سے مل نہیں پایا تھا۔ ان کے پرسنل فون پر وہ کالز کرتا رہا تھا مگر شاید فون ان کے پاس نہیں تھا، سو اب مجبوراً وہ خود اس طرف آیا تھا کہ کسی کو کہہ کر بلوا سکے۔ مگر اس لمحے وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو بس وہ وجود جو اس کے سامنے تھا۔ زری اس کی نظروں سے پریشان ہوتی ایک بار پھر بولی تھی، کیا ہے تم کو؟ منہ سے کچھ بولے گا کہ گھورتا ہی رہے گا؟ اس کی آواز پر ہاشم ٹھٹکا اور بے ساختہ شرمندہ ہوا۔ وہ آپ کا نام کیا ہے؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ او ایک اور غلطی، زبان لبوں میں دبائی۔ اس کی بات پر زری نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ہم تم کو اپنا نام کیوں بتائے؟ اور زری کسی غیر سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتا۔ جلدی جلدی بولو، کیوں بلایا ہم کو؟ جانا ہے پھر؟ اور زری نے اپنے معصوم انداز میں اسے نام بھی بتا دیا جس کا اسے تو احساس نہیں تھا مگر ہاشم کو اس کے انداز نے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہنسنے پر زری نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے یکدم مسکراہٹ سمیٹی۔ اچھا زری صاحبہ، میری ماما کو بلا دیں پلیز، آپ کی بے حد مہربانی ہوگی۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور زری اس کی بات پر سر ہلاتی مڑی اور پھر جھٹکے سے رخ پھیرا۔ اوئے تم کو ہمارا نام کیسے معلوم ہوا؟ اور ہم کو کیا پتا تمہارا ماما کون ہے؟ اور ایک منٹ، تمہارا ماما اندر عورتوں میں کیا کر رہا ہے؟ باہر مردوں میں کیوں نہیں بیٹھا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کے انداز اور پھر اس بات نے ہاشم کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ زور سے ہنسا تھا جس پر زری کو احساس ہوا کہ جنابہ ایک بار پھر کوئی غلطی کر بیٹھی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی چہرہ خجالت سے سرخ ہوا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو اندر میری امی ہوں گی، ہانیہ مخدوم، آپ پلیز ان سے کہیں ہاشم باہر ان کا ویٹ کر رہا ہے۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ کو سمیٹ کر کہا تھا۔ اس کی بات سمجھ آتے ہی زری کو سمجھ آیا کیا غلطی ہوئی اس سے، سو چہرہ کچھ اور لال ہوا، اسی لیے فوراً اس بات میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاشم اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتا ایک بار پھر ہنس دیا۔ سنو آنٹی، آپ ہانیہ ہے نا، ہاشم کا ماما؟ وہ زری چاچی سے پوچھتی ان تک آئی تھی۔ بیگم ہانیہ جو اپنے ساتھ بیٹھی ایک خاتون سے باتوں میں مشغول تھی اس آواز پر سامنے دیکھا۔ جی بیٹے کیا بات ہے؟ وہ آپ کا بیٹا باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ او کہاں؟ وہ فوراً اٹھی تھی۔ آؤ اما آپ کو لے کے چلتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی جبکہ بیگم ہانیہ اس کے معصوم انداز کو محسوس کرتی اسے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی جن کے وہ اپنے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ بیگم ہانیہ کو زری بہت پیاری لگی اور بے ساختہ خیال نے ان کے ذہن میں جگہ لی جس پر تعمیل کرنے کا وہ جلد ہی سوچ رہی تھی۔ وہ معصوم سے زری کو اپنے شہزادوں سی آن بان والے بیٹے ہاشم کے لیے جلد ہی مانگ لیں گی۔ وہ ان کے پیارے بیٹے کے ساتھ خوب ہی جچتی۔ اس خیال پر ایک مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا اور انہوں نے ساتھ چلتی زری پر ایک تفصیلی نظر ڈالی جو انہیں راستہ بتاتی اب واپس مڑ گئی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے فنکشنز بالکل الگ رکھے گئے تھے، سو مکس گیدرنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پردے کا مکمل خیال رکھا گیا تھا اور کسی بھی فضول رسم سے مکمل طور پر پرہیز کیا گیا تھا۔ ہاں بچوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ شمائلہ بھابھی بھی لانگ ریسٹ کلر کی کام سے مزین فراک اور ڈل گولڈن دوپٹے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے واقعی یہاں آ کر اور یہاں کی تمام روایات کو بہت انجوائے کیا تھا اور یہاں کے مخلص لوگ تو انہیں بے حد بھائے تھے۔ انہیں کل شام ولیمہ اٹینڈ کر کے واپس چلے جانا تھا۔ وہ ابھی سے اداس ہو رہی تھی اور ان کے ساتھ ہی وشے اور آنیہ بھی اداس تھی۔ انہیں بھی شمائلہ بھابھی کی ملنسار اور لونگ نیچر نے گرویدہ کر لیا تھا۔ ان تمام ہنگاموں کا اختتام اگلی شام ولیمے کے بعد ہوا تھا جس کے بعد مہمان آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے۔ ہاشم اور شجاع تو جلد ہی نکل گئے تھے۔ ان کے بعد آریز، شمائلہ بھابھی اور ولی بھی واپسی کی تیاری کر رہے تھے اور سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ آج شام ہی واپس جانا چاہتے تھے، سو سب سے مل کر انہوں نے بھی واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ بات سنو آنی، وہ جو لان میں ٹہل رہی تھی موبائل پر استاد نعمان علی خان کا لیکچر لگا تھا جسے وہ بغور سن رہی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ان کی باتیں اسے بہت سکون اور امید دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل تلخ نہیں ہوئی تھی۔
امید اور یقین کی جو مہوم سی نمک اس کے اندر کہیں موجود تھی وہ اسی وجہ سے تھی۔ اس پکار پر اس نے نظر اٹھا کر سامنے وجود کو دیکھا، پھر ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتی وہ کانوں سے ہینڈ فری اتار گئی اور استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میں ولی بھیا سے ملنے آیا تھا، وہ گھر پر ہیں کیا؟ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، مجبوراً ہی جواب دیا۔ کب تک واپس آئیں گے وہ؟ اس کا انداز نظر انداز کیا۔ مجھے نہیں پتا، پھر خود ہی محسوس کر کے دھیمے سے بات مکمل کی۔ وہ اپنے کسی دوست کی شادی پر خیبر پختونخوا گئے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں پتا کب تک ان کی واپسی ہوتی ہے، مگر چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے سے بیزاری مکمل طور پر ختم نہیں کر پائی۔ اب کہ اس کا یہ انداز شہری کو بھی ناگوار گزرا اور اس کا اظہار اس نے اگلے ہی لمحے کر بھی دیا۔ تم اتنی بیزاری سے کیوں مخاطب ہوتی ہو مجھ سے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، وہ واقعی جاننا چاہتا تھا وہ اس سے چڑھتی کیوں ہے۔ اس کا یہ انداز اور اگنور کرنا دونوں اس کی انا کو ناگوار گزرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا شہروز تم کیا کہہ رہے ہو اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، تم پلیز مجھے اندر جانے دو۔ حتی الامکان لہجہ نارمل رکھا۔ تم مجھے جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہو، تم جانتی نہیں ہو کس سے دشمنی مول لے رہی ہو۔ اور آنی نے کوفت سے اور کچھ حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی دشمنی؟ ایک کوفت بھری سانس فضا کے سپرد کرتی وہ بولی۔ یہ جو تمہارے خود ساختہ خیالات ہیں خود تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے۔ وہ قطعاً اس کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی یہ باتیں اسے بولنے پر اکسا رہی تھیں۔ اوہ خود ساختہ تو محترمہ، اس وقت جو آپ کا انداز ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جو بھی تم سوچ رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے؟ اپنے دماغ کے گرد تم نے جو دیواریں لگا کر سوچیں محدود کر دی ہیں ان سے ذرا نکل کر باہر سوچو۔ یقین کرو تمہاری سوچوں کے بالکل برعکس باہر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ استہزائیہ انداز میں آنی اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ شہری کو اس کی باتیں سخت ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ برداشت کرنے پر مجبور تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ اس کی ملکیت میں نہیں آ جاتی۔ وہ بات مکمل کرتی اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ شہری نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ یہ عمل بالکل بے ساختہ تھا، اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آنی ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی، ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی اس سے مخاطب ہوئی۔ اب کی بار پہلی بار تھی اور تم اچھے سے سمجھ لو یہ آخری بار ہے۔ دوبارہ اگر یہ جرت کی تو یقین کرو میں تمہارا منہ توڑنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی، اس سمے اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ شہروز تو بھونچکا رہ گیا تھا، جو بھی ہوا تھا وہ بالکل بے ساختہ عمل تھا، مگر جس طرح وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی یہ اس کی انا پر کاری ضرب تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ شاکڈ ہوا تھا اور اب غصے سے اس کا خون ابل رہا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ آنی نے اس کی بات کو بالکل قابل اعتنا نہیں جانا اور سر جھٹکتی ایک کڑی نظر اس پر ڈالتی اندر بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ کھڑا غصے سے اس راستے کو گھور رہا تھا جہاں سے وہ ابھی اندر گئی تھی۔ لان میں پڑی چیئر کو لات مار کر ایک طرف کرتا وہ کھولتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بس ایک بار اس کے ہاتھ لگے، اس کے جملہ حقوق اس کے نام ہو جائیں، وہ اس سرپھری لڑکی کو اچھے سے سمجھا دے گا کس سے دشمنی لگا بیٹھی ہے۔ اور آنے کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ انجانے میں اپنے لیے کن کن عذابوں کو دعوت دیے بیٹھی ہے۔ یہ تو اب بس وقت ہی بتائے گا۔ ہم اداس لوگوں کی ایک سی کہانی ہے، ایک سا فسانہ ہے۔ دور جانے والوں کو ہم نے جاتے دیکھا ہے اور چاہ کر بھی ہم ان کو روک نہ پائے۔ موسموں کے آنے سے کس کو فرق پڑتا ہے؟ اپنے دل کے آنگن میں ایک موسم رہتا ہے، یاد یار کا موسم، آہوزار کا موسم، یاس و پیاس کا موسم۔ چاند کب نکلتا ہے ہم کو کیا خبر ہوگی، ہم کو ساری راتیں کیا دن اندھیرے لگتے ہیں، اپنی دھن میں رہتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے گر یہ کیوں اداس رہتے ہو، اس کو اتنا کہتے ہیں، خود سے لڑتے رہتے ہیں، بس ہمارے روز و شب حسرتوں میں کٹتے ہیں۔ ان کہی کئی باتیں، ان سنے کئی قصے دل میں پلتے رہتے ہیں، کچھ ادھورے افسانے بے قرار رکھتے ہیں۔ خواہشوں کے دریا جو دل میں بہتے رہتے ہیں اور خواب سارے ہی بے کنار رہتے ہیں، خود سے ہی الجھتے ہیں، خود کو نہ سمجھتے ہیں۔ تضاد اپنے اندر ہے، تضاد اپنے اندر ہے۔
آج کا دن شدید مصروفیت کا دن تھا۔ افضل لالا اور مینے ولیمے کے فوراً بعد 1 مہینے کے ٹور پر ناردرن ایریاز چلے گئے تھے۔ مہمان بھی تقریباً رخصت ہو گئے۔ سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے بھی رات کا 1 بج چکا تھا۔ آبان کے سر میں شدید درد تھا، سو وہ چائے کی غرض سے کچن کی طرف چلا گیا۔ تقریباً سبھی سو چکے تھے، سو اب اپنی مدد آپ ہی کرنی تھی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا کچن کی طرف بڑھا اور جب وہ داخل ہوا تو سامنے ایک سرخ آنچل دیکھ کر بے ساختہ ایک سانس کھینچا۔ شکر ہے اب خود تو چائے نہیں بنانی پڑے گی۔ وہ کچن میں پڑی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ذری سر میں شدید درد ہے، پلیز 1 کپ چائے اور پیناڈول دے دو۔ وہ اس وقت ایزی سے براؤن شلوار قمیض اور ایک گرم شال اوڑھے سر ہاتھوں میں جھکائے بیٹھا تھا۔ جواب نہ پا کر اب سر اٹھایا۔ آنیا جو بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کے سر اٹھانے پر فوراً رخ پھیر لیا، تاہم وہ محسوس نہیں کر پایا۔ تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں دیواروں سے مخاطب نہیں ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ اب کے سامنے کھڑے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ ذری سو رہی ہے، میں بناتی ہوں چائے۔ اب کے آبان نے فوراً گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹ سکڑے، ساتھ ہی اس کے گڑبڑانے پر ایک مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ اچھا، اور آنیا کا دل چاہا اپنا ہی سر پیٹ لے۔ لو بھلا دیکھو، سب کہتے ہیں کتنا بولتی ہوں، مجھ بیچاری سے تو بولا بھی نہیں جا رہا ان کے سامنے۔ آئے ان کے سامنے؟ خود ہی ہونک ہو گئی، چہرہ کچھ لال پڑا۔ حد ہے آنیا، حد ہے۔ اس وقت کون چائے پیتا ہے؟ اپنے خیالوں کو جھٹک کر اب کے خود ہی کو کوسا۔ آبان جو اس کے چہرے کو ایک رخ دیکھ پا رہا تھا، اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا، مگر اسے اندازہ تھا وہ کنفیوز ہو رہی ہے، ورنہ آنیا اور خاموشی کا دور دور سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے تو سنا تھا آنیا بی بی آپ کی زبان بولنے پر آئے تو روکنا محال ہوتا ہے۔ ابھی زبان کمرے میں چھوڑ کر آئی ہیں آپ؟ اسے شرارت سوجی۔ آنیا کا چہرہ کچھ اور لال ہوا، تاہم لہجے میں غصہ لانا چاہا۔ کیا مطلب؟ اور میں کیوں اتنا بولوں گی؟ اور 1 سیکنڈ، جس نے بھی یہ افواہ پھیلائی ہے مجھ سے جلتا ہے پکا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایسا ہی کچھ آپ کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وشی کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کا اور میرا مقابلہ۔ آنیا صاحبہ حسب عادت بولنے پر آئیں اور بولتی چلی گئی، اور پہلے جو رخ موڑ رکھا تھا وہ بالکل آبان کے سامنے کھڑی تھی۔ آخری بات بولتے بولتے احساس ہوا کیا کہنے لگی ہے، تو فوراً زبان لبوں میں دبائی اور گردن اٹھا کر آبان کو دیکھا، جب وہ مشکل مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے وہ گڑبڑا گئی۔ چہرہ خجالت سے سرخ ہو رہا تھا اور گال اتنا دہک رہے تھے کہ اسے لگ رہا تھا آبان بھی دیکھ رہا ہوگا۔ فوراً سے رخ پھیرا۔ اللہ، آنیا کب عقل آئے گی تمہیں؟ ہاں تو آنیا میڈم، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کہاں بولتی ہیں آپ؟ وہ مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ اب کہ آنیا بھی ہنس دی، اس کے ہنسنے پر آبان کی مسکراہٹ بھی کچھ گہری ہوئی۔ میں لاؤنج میں ہوں، آپ چائے وہاں دے دینا۔ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ آنیا نے اس بات میں سر ہلایا اور چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، فضا میں ہلکی ہلکی دھند اور ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پر رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھی تھی، دونوں پاؤں اوپر کر رکھے تھے، ارد گرد شال میں لپٹی اس سرد شام کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ انیزہ کے بلانے پر چونک گئی۔ انیزہ اپیا آج شام ہی آئی تھی۔ رات کو سمیر بھیا کے ساتھ واپس چلے جانا تھا۔ ابھی وہ بابا کے پاس بیٹھی تھی تو آنی اٹھ کر اوپر آ گئی۔ کیا بات ہے آنی، اس طرح گمسم کیوں بیٹھی ہو؟ جی آپی، بس ایسے ہی ان پرندوں کو اڑتے دیکھ رہی تھی۔ کتنے آزاد ہیں نا یہ، کوئی دکھ، کوئی غم اور کوئی فکر نہیں، بس دور فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، نہ کوئی مجبوری نہ ہی بے بسی۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اپیا نے اسے غور سے دیکھا، تاہم اسے احساس نہیں ہونے دیا۔ آنی، کیا فضول سوچتی رہتی ہو تم؟ یہ کتابیں ذرا کم پڑھا کرو۔ وہ جیسے کسی سحر سے آزاد ہوئی، پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ جی اپیا، کیسی ہیں آپ؟ اور رکیں گی نا؟ آج کافی دن بعد آئی ہیں۔ میں تو ٹھیک ہوں، اور نہیں، اس بار نہیں رکوں گی، رات میں سمیر پک کر لیں گے۔ اور موہت کہاں ہے؟ سو رہا ہے وہ؟ آنی نے بنا کسی تاثر کے پوچھا۔ اپیا نے آنی کی اس تبدیلی اور بے دلی کو اچھے سے محسوس کیا۔ انہیں بھی بابا کی طرح تشویش ہو رہی تھی۔ ہاں، موہت کو ابھی سلا کر آئی ہوں۔ اچھا، ولی بھائی واپس آ گئے؟ بنا کسی جواب کے اگلا سوال کیا۔ اپیا کا دل چاہا اس اچھے سے دماغ ٹھیک کریں اس کا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس عجیب و غریب رویے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرے۔ عجیب بیہیو کر رہی ہے، مگر بمشکل ہی خود کو روکا۔ تمہاری اتنی بے خبری پر تمہیں بتاؤ کیا کہوں میں؟ ایک سانس کھینچا انہوں نے، لمبا اور گہرا۔
ماما ہے نہیں اور میرے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بابا جان کا خیال رکھو، ولی کا خیال رکھو، گھر کو دیکھو۔ پر تمہیں شاید فرصت نہیں ہے نا، اپنی ہی دنیا میں گم ہو تم، انیزا نے ناصحانہ انداز میں کہا، جس پر آنی کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ کون سی دنیا میں گم ہوں میں اپیا؟ ایک مجروح مسکراہٹ لیے اس نے اپیا کو دیکھا تھا اور سر پیچھے چیئر کی بیک سے ٹکا لیا۔ اب کہ اپیا کو بھی اس کی مسکراہٹ سے بے چینی ہوئی۔ آنی میری جان، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو میری جان۔ اپیا نے آگے ہو کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ آنی کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر رو دے، اپیا کے گلے سے لگ کر اپنے اندر کا سارا زہر نکال باہر کرے، اپنے دل پر دھرا یہ بوجھ اتار دے، مگر وہ اس موڑ پر آ کر نہیں کر سکتی تھی یہ سب۔ اب تو کم از کم بالکل نہیں، اور فائدہ بھی کیا تھا؟ کون سا کچھ کہنے سے بدل جانا تھا؟ اور یہ بوجھ، یہ زہر جو اس کی رگے جان کو کاٹتا تھا، یہی تو اس کی ساری عمر کی پونجی تھی۔ وہ یہ بوجھ اپیا سے شیئر کر کے بالکل خالی دامن رہ جاتی۔ تھا ہی کیا اس کے پاس ان غموں، اس دل کے درد کے سوا؟ اس نے ایک سرد سانس فضا کے سپرد کی اور دوبارہ سے خود کو جوڑا۔ وہ اندر سے چاہے ریزہ ریزہ ہوتی، اسے دنیا کے سامنے نہیں ٹوٹنا تھا۔ اپنے مومی ہاتھوں سے اپنے سفید پڑتے چہرے کو دبایا اور اپیا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری آپی، یونی کی مصروفیت کی وجہ سے زیادہ دھیان نہیں دے پاتی، اب سے کوشش کروں گی۔ اچھی بات ہے، زیادہ نہیں کہا۔ ابھی وہ جس بات کے لیے آئی تھی وہی کرنا چاہتی تھی، اور آنی سے بات کرنے کے بعد انہیں بابا کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ تمہارا 3rd سیمسٹر ہے نا؟ کب ہیں تمہارے فائنلز؟ جی ابھی 1 ماہ بعد ہیں فائنلز انشاءاللہ۔ آنی، تمہیں پتہ ہے میں بابا کے کہنے پر آئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا بابا جان کیا چاہ رہے ہیں؟ انجان تو نہیں ہوگی؟ تم ذہنی طور پر تیار ہو؟ کیا کہوں بابا کو میں؟ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ انیزا اپیا نے ایک سانس میں ہی بات مکمل کی۔ وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے سفید ہوا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بابا کا فیصلہ؟ آپی نے نوٹس نہیں کیا، وہ سامنے پڑے کینو اٹھا اٹھا کر چھیل رہی تھی۔ آپی اس نے بولنا چاہا، مگر پتہ نہیں ایک دم سے اندر اتنی گھٹن کیسے بھر گئی، اسے سانس لینا محال لگا۔ اللہ، اتنا مشکل کیوں ہے یہ؟ کیا؟ اپیا نے اپنے کام میں مشغول اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی کچھ وقت رک نہیں سکتے؟ کسی موہوم سی امید کے تحت اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ کیوں رکیں گے؟ تم بالغ ہو اور میری شادی بھی بابا نے اسی عمر میں کی تھی۔ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نظر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپی، وہ بس پڑھائی پوری کرنا چاہ رہی تھی۔ گھٹن، یا اللہ! اس نے سانس کھینچا۔ بے بسی تھی، آنسو گلے میں جمع ہو رہے تھے، سانس لینا محال تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا مشکل ہے یہ، مگر آنکھیں خشک تھیں، ویران تھی، موت سا سناٹا تھا۔ اندر قیامت برپا تھی، مگر باہر موت جیسا سکوت تھا۔ اندر قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کے جسم و جاں میں آہستہ آہستہ زہر پھیل رہا ہے۔ وہ خشک اور ویران آنکھوں سے اپیا کو دیکھ رہی تھی، جو اب موہد کی طرف متوجہ تھی، جسے ملازمہ ابھی ان کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی اب کچھ بھی ہو وہ مزاحمت نہیں کرے گی، اب جو بھی زندگی نے اس کے لیے رکھا ہے چپ چاپ وہ سہ لے گی۔ اندر چاہے لاکھ عذابوں سے گزرے ایک لفظ نہیں کہے گی، مگر شاید امید کی موہوم سی کوئی رمق اب بھی اس کے اندر موجود تھی، جو وہ ڈوبتے انسان کی طرح ہاتھ پاؤں مار کر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک آخری کوشش۔ مگر شاید اب بھی زندگی کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ پڑھائی بھی ہوتی رہے گی آنی، شہروز سے بات ہوئی ہے ولی کی، اس نے کہا ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ شہروز، یا اللہ کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ کیوں؟ آنی کا دل چاہا چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، یا کم از کم سامنے پڑی ہر چیز کو تہس نہس کر دے، مگر وہ یہ کر نہیں سکتی تھی، وہ اظہار نہیں کر سکتی تھی، وہ بس برداشت ہی کر سکتی تھی، اور وہی کر رہی تھی۔ اسے برداشت ہی کرنا تھا، اور جب برداشت ہی نصیب تھا تو چلو اب جو بھی آئے وہ برداشت کر لے گی۔ وہ ایک بار پھر اپنا ضبط آزمانے کو تیار ہو گئی اور چپ چاپ بنا کچھ کہے سر جھکا دیا۔ اپیا نے نہ جانے اور کیا کیا کہا تھا، وہ کب کی اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ ساکت اور جامد بیٹھی تھی، باہر سے نظر آنے والے سکون سے اور اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر کسی مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اور مرنا بظاہر منو مٹی تلے دبنا ہی تو نہیں ہوتا، جسم کے اندر جان کا، زندگی کا اور خواہش کا مرنا بھی موت ہی ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ منو مٹی تلے دب کر پھر کسی عذاب، کسی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا، اور اس موت کے بعد بھی ہر دن ہر شب
دوبارہ انہی عذابوں کو پوری طرح جان کے ساتھ محسوس کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ وہ موت ایک تکلیف کے بعد سکون دیتی ہے، ابدی سکون۔